ناول ہے نادیہ فاطمہ رضوی کا۔ ناول کا نام ہے دھوپ ڈھل جائے گی۔ لیکن اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ناول۔ رونمائی کا تحفہ پسند آیا مزگان بیگم؟ سلگتے ہوئے انگارے کی مانند سنسناتا لہجہ اور خنجر کی نوک کی طرح کٹیلے الفاظ جس نے اس کے تمام حصوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ آنکھوں میں تمسخرانہ رنگ لیے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کر رہا تھا اور دوسری جانب مزگان حیدر پتھر کا بت بنی بس یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی کہ ابھی وہ کہے گا ارے مزگان میں تو مذاق کر رہا تھا، اور وہ کہے گی کہ یہ کیسا مذاق ہے جس نے میری جان ہی نکال دی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ ہنوز تنفر و تحقیر کے رنگ چہرے پر سجائے کسی فاتح جنرل کی طرح اپنی جیت کے نشے میں ڈوبا مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ کیا ہوا؟ خوشی سے سکتا ہو گیا؟ وہ اس کے قریب آ کر انتہائی معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولا۔ اس سمے مزگان کے منجمد ذہن نے شعور کی وادی میں قدم رکھا۔ وہ انتہائی تیزی سے پیچھے ہٹتی چلی گئی، مارے استعجاب و صدمے کے اسے لگا جیسے اس کا سارا جسم شل ہو گیا اور زبان جیسے کٹ گئی ہو۔ مزگان کی ساکت و صامت آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی اور غم و غصے کی بیک وقت ابھرے تھے۔ یہ کیا ہے آذر ملک؟ انتہائی دقتوں سے اس نے اپنے حلق سے یہ الفاظ نکال کر ہونٹوں کی جانب دھکیلے۔ میرا قصور کیا ہے؟ ہونٹ ایک بار پھر ساکت ہو گئے۔ وہ ابھی تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کاغذ کے پرزے کو رنج و صدمے سے دیکھتی تو کبھی حیرت و استعجاب میں گھر کے سامنے کھڑے آذر ملک کو، جو کل رات ہی اسے بیاہ کر اپنے گھر میں لایا تھا، اور ساری رات گزرنے کے بعد جب فجر کے وقت کمرے میں قدم رنجا فرمائے تو رونمائی میں یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا اسے تھما دیا جس نے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر دی تھی، جس نے اسے شدید غم و غصے کی عمیق وادیوں میں دھکیل دیا تھا، اور صرف ایک ہی پل میں اس کی جگنو جیسی آرزوئیں، تتلی کی مانند رنگ برنگی خواہشات، وہ سنہرے خواب اور وہ پھیلے ارمان جو وہ اپنے پلو میں باندھ کر لائی تھی راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یہ پرزا نہیں، آگ کا ایسا گولا تھا جس نے اس کی روح کو پوری طرح سے جھلسا کر رکھ دیا تھا، جس نے اسے زمین پر پڑے اس سوکھے پتے کی مانند حقیر کر دیا تھا جو لوگوں کے قدموں تلے آ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ روح تو اس کی ریزہ ریزہ ہو ہی گئی تھی، اب وہ اس جسم کو کیسے بچائے گی؟ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کو معاشرے میں موجود زہریلے ناگ کیسے قدم قدم پر ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی لڑکی نہیں رہتی، بلکہ ایک انتہائی ترہم آمیز چیز بن جاتی ہے جس سے ہر کوئی بناوٹی ہمدردی جتا کر اپنے مفاد پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آذر ملک، تم نے میرے کس گناہ کی اتنی بھیانک سزا دی ہے کہ میری ہستی مٹی بھی ہو جائے گی، لیکن یہ سزا ختم نہیں ہوگی۔ مزگان جو رات بھر آذر کے کمرے میں نہ آنے کی وجہ سے عجیب قسم کے خوف و خدشات میں گھر گئی تھی، وہی خوف و خدشات حقیقت کا پیراہن پہنے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دکھ کی تند و تیز لہر نے اس کے وجود کو پوری طرح سے لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ آذر ملک اسے پھوٹ پھوٹ کے روتا دیکھ کر ایک لمحے کو نادم سا ہوا، لیکن اگلے ہی پل انتقام اور بدلے کی آگ تیزی سے بھڑک اٹھی جسے مزگان کے آنسو بھی بجھانے میں ناکام رہے۔ ہاں، ایسے ہی وہ بھی تو روئی تھی اپنی بربادی پر۔ کتنی بے بسی تھی اس کی آنکھوں میں، کتنی بے چارگی تھی اس کی سسکیوں میں، کتنا اذیت ناک کرب تھا اس کے چہرے پر جیسے وہ جانکنی کے عالم سے گزر رہی ہو۔ آذر ملک خود فراموشی کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ مزگان نے بے حد چونک کر سر اٹھایا۔ آج میرا انتقام پورا ہو گیا مزگان حیدر، جس کی آگ میں پورے 2 سال سے جل رہا تھا۔ میرا دل سلگتا ہوا انگارہ بن گیا تھا، لیکن آج میں پرسکون ہو گیا ہوں۔ وہ سرشاری سے بولا، کون وہ؟ آذر ملک، کون وہ جس کا انتقام تم نے مجھ سے اتنا بھیانک لیا؟ آخر کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا، جس کے جواب میں تم نے مجھے صرف 1 رات کے بعد ہی طلاق؟ وہ ہذیانی انداز میں بولتے بولتے چپ ہو گئی، آنسوؤں کا گولا گویا حلق میں پھنس سا گیا۔ شکر کرو مزگان حیدر، میں نے تمہارے ساتھ کچھ رعایت برتی ہے، بلکہ کافی رعایت برتی ہے، کیونکہ میں کامران حیدر کی طرح اتنا رذیل اور بدکار آدمی نہیں ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا کہ تمہارے خاندان کی 7 نسلیں بھی اسے فراموش نہیں کر پاتی۔ وہ تنفر آمیز لہجے میں انتہائی رعونت سے ہنکارہ بھرتے ہوئے بولا، اس کی سرخ آنکھوں میں گویا شعلے لپک رہے تھے۔ کامران بھیا؟ اس کا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ تمہاری کامران بھیا سے کیا دشمنی تھی جس کا تاوان تم نے میری ہستی کی دھجیاں اڑا کر وصول کیا؟ مزگان حیرت کے سمندر سے بمشکل خود کو نکال کر بولی۔ کامران حیدر جو مزگان کا سگا بھائی تھا، جو 2 سال پہلے ہی اپنی خالہ زاد روما سے شادی کر کے آسٹریلیا جا بسا تھا، آخر اس نے ایسا کیا کیا جس کا انتقام آذر ملک نے مجھ سے لیا؟ مزگان کے دماغ میں یہ سوال بری طرح چکرانے لگا۔ آذر پلیز مجھے بتاؤ، بھیا نے ایسا کیا کیا تھا جس کے بدلے میں تم نے میری زندگی برباد کر دی؟
وہ انتہائی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں بولتے بولتے پھر سے رو دی۔ میں چاہتا تو کامران کو جان سے مار کر بھی اپنا انتقام پورا کر لیتا، لیکن جو سزا میں نے اسے تمہارے ذریعے دی ہے وہ اسے کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گی، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ اسے قبر میں بھی سکون نہ ملے۔ وہ زہر خن لہجے میں بولتا ہوا مسکان کو انتہائی شفاق لگا۔ تمہارے بھائی نے 2 سال پہلے اپنی کلاس فیلو نشا کی زندگی برباد کر دی، اسے محبت کے پرفریب جال میں پھنسا کر اس سے زندہ رہنے کا حق تک چھین لیا اور خود اپنی خالہ زاد سے شادی کر کے آسٹریلیا بھاگ گیا۔ مسکان کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جسم پر بم باندھ کر اس کے وجود کو اڑا دیا۔ وہ کمینہ میری بہن کو ذلت و رسوائی کے اندھیروں میں دھکیل کر خود زندگی کی روشنی اور رعنائیوں کی طرف پلٹ گیا، اور میری معصوم بہن نشا نے بدنامی کے خوف سے خودکشی۔ بولتے بولتے آذر کی آواز بھر آ گئی، اور میری ماں جو ہم دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، اس صدمے سے وہ بھی۔ آذر کے کرب آمیز لہجے میں کتنے ہی آنسو اور سسکیاں پوشیدہ تھیں۔ اس سمے وہ مسکان کو بہت بکھرا بکھرا سا لگا تھا۔ اور تم نے آذر ملک اس نشا کا بدلہ لینے کے لیے ایک دوسری نشا کی ذات کا، اس کی پرغرور ہستی کا شیشہ اتنی طاقت سے توڑا کہ جس کی کرچیاں دور دور تک بکھر گئیں۔ لیکن تمہارا شکریہ آذر ملک کہ تم نے میری عزت کے آبگینے پر کیچڑ کا کوئی چھینٹا نہیں مارا۔ وہ آبگینہ ہنوز شفاف و چمکدار ہے، لیکن اس بات کا یقین کون کرے گا؟ وہ دکھ اور بے بسی سے سوچے گئی۔ تمہارے اس ذلیل بھائی نے مسکان حیدر۔ آذر کی دھاڑ اسے یکلخت حال کی دنیا میں لے آئی۔ مسکان اسے سہم کر دیکھنے لگی۔ تمہارے بھائی نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو جو خوشیوں کا گہوارہ تھا قبرستان بنا دیا، ہماری پربہار زندگی میں ہمیشہ کے لیے خزاں کا موسم کو ٹھہرا دیا، اور میری معصوم بہن نشا جو خواہشوں اور خوابوں کے جھولے میں جھولا کرتی تھی، اسے لحد کی اندھیری گود میں سلا دیا۔ وہ ہذیانی انداز میں مسکان کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے بولے گیا، پھر یکدم انتہائی نفرت کے عالم میں اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ مسکان اس اچانک افتاد پر سنبھل نہ سکی اور منہ کے بل زمین پر گری۔ آذر مٹھیاں بھینچے اپنے اشتعال پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسکان جلدی سے گھبرا کر اٹھی۔ اس وقت وہ بالکل وحشی جانور لگ رہا تھا، اور جانور کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کس وقت کیا کر ڈالے، اور جب انسان وحشی بن جائے تو پھر درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جاؤ مسکان بی بی جاؤ، سب کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلاؤ۔ اپنے خاندان کو بتاؤ کہ تم ایک رات کی انچھوئی دلہن ہو، اور ہاں، اپنے بھیا سے کہہ دینا کہ نکاح کے کاغذ کے عوض آذر ملک نے تمہیں ایک رات کے لیے خریدا تھا۔ مسکان نے اپنا حنائی ہاتھ اپنے ہونٹوں پر سختی سے جماتے ہوئے اپنی چیخوں کو بمشکل گلا گھونٹا۔ آنکھوں سے سیل رواں تھا۔ ویسے میں اس لائسنس کا فائدہ رات کو بخوبی اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ انتہائی بے باکی سے بولا۔ مسکان بری طرح کانپ گئی۔ لیکن مائی ڈارلنگ، مائی لو، فرحین نے مجھے اپنی قسم دے کر روکا۔ اچانک دھڑکی آواز سے دروازہ کھلا، اور ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی نخوت سے ناک چڑھائے، پیشانی پر لاتعداد شکنے سجائے اندر آئی۔ آذر، تم نے اسے ابھی تک فارغ نہیں کیا؟ وہ رعونت بھرے لہجے میں تنک کر بولی۔ بس ڈارلنگ، وہ لگاوٹ آمیز لہجے میں بولا۔ اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ رسوائیاں خود اس کے پاس آ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ذلت سے اس کا دامن پر ہو چکا تھا۔ توہین و اہانت کی تمام سوئیاں اس کے پورے جسم میں پیوست ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ طلاق نامہ ہاتھ میں لیے باہر آ گئی، جہاں آذر کا ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ ارے لڑکیوں، جلدی کرو، مسکان کا ناشتہ لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ بیچاری ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مسز حیدر جلدی جلدی سب لڑکیوں سے مسکان کے ناشتے کے لیے لوازمات تیار کروا رہی تھی۔ آج میری گڑیا اپنے سسرال میں پہلی بار ناشتہ کرے گی، لہٰذا کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کل رات ہی تو ان کی ننھی سی گڑیا اپنے پیا کے سنگ دوسرا جہاں آباد کرنے چلی گئی تھی، اور صرف ایک ہی رات میں وہ ان کا آنگن سونا کر گئی تھی۔ مسز حیدر نے حیدر صاحب کے انتقال کے بعد اپنے تینوں بچوں کو بہت محنت اور شفقت سے پالا تھا۔ 10 سال پہلے حیدر صاحب اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث عدم کو سدھار گئے تھے۔ اس وقت مہران حیدر اپنی تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے، جبکہ کامران حیدر میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور مسکان چھٹی جماعت میں تھی۔ حیدر صاحب اپنا چلتا ہوا لیدر کا بزنس چھوڑ کر مرے تھے، جس کو مہران حیدر نے انتہائی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا تھا۔ مسز حیدر نے اپنے شوہر کی زندگی میں مہران حیدر کی شادی اپنی بھانجی عظمیٰ سے کر دی تھی، جو کافی تیز ترار اور چالاک تھی۔ ساس اور اپنی چھوٹی نند اسے ہمیشہ تنکے کی مانند آنکھوں میں کھٹکتی تھی، جبکہ مسز حیدر کا سلوک اپنی بہو کے ساتھ شفقت آمیز تھا۔ عظمیٰ بیگم فی الحال مصلحت اور خاموشی کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، کیونکہ عظمیٰ کے باپ محبوب مرزا نے مہران حیدر کے سرپرست بن کر ان کے بزنس میں اپنا کافی کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ عظمیٰ سے چھوٹی روما بھی خاصی مکار تھی۔ نہ جانے کب اس نے کامران حیدر کو اپنی زلف کے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ مسز حیدر کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لہٰذا دونوں کو منگنی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ اس رشتے سے عظمیٰ بیگم بہت خوش تھی، کیونکہ اس طرح گھر میں پورا ہولڈ صرف ان کا ہو جائے گا۔ روما اور کامران 2 سال پہلے شادی کر کے آسٹریلیا چلے گئے تھے۔
مہران حیدر کی ایک بیٹی عبیر اور بیٹا عمیر تھا، جبکہ روما اور کامران فی الحال اس علت میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ نہ جانے مسز حیدر کی تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ کامران حیدر ایسے لڑکوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا تھا جن کا مشغلہ معصوم اور بھولی بھالی لڑکیوں کو محبت کے پرفریب جال میں پھنسا کر اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ کچھ کامران حیدر بھی فطرتاً دل پھینگ اور رنگین مزاج قسم کا لڑکا تھا۔ یونیورسٹی میں اسے نشا جیسی معصوم اور پرکشش لڑکی ٹکرا گئی۔ حالانکہ کامران روما سے منسوب تھا، لیکن باہر کی لڑکیوں کے حسن اور نسوانی کشش سے فائدہ اٹھانا اسے برا نہیں لگتا تھا، جبکہ نشا سچ مچ کامران جیسے آوارہ سے بھنورے سے محبت کر بیٹھی، اور کامران حیدر نے اس کی آنکھوں میں محبت و چاہت کی خوشنما پٹی باندھ کر اس کا سب کچھ چھین لیا۔ جب نشا نے شادی پر زور دیا تو اس نے راستہ بدلنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا۔ اب نشا کی کشش بھی کامران کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ باہر جانے کے لیے وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا۔ نشا سے جان چھڑانے کے لیے وہ روما سے شادی کر کے آسٹریلیا اور وہاں کی رنگینیوں میں روما کے ساتھ کھو کر نشا کو بالکل فراموش کر گیا، اور آج وہ 2 سال بعد اپنی پیاری سی بہن کی شادی میں پاکستان آیا تھا، جس کی گریجویشن کرتے ہی جھٹ پٹ شادی طے ہو گئی تھی آذر ملک کے ساتھ، جو بہت بڑے بزنس کا مالک تھا۔ بزنس کے سلسلے میں وہ مہران حیدر سے ملا تھا۔ مہران حیدر آذر سے کافی متاثر ہوا تھا۔ آذر ملک 2-3 بار گھر بھی آیا، اور وہیں مزگان کو دیکھ کر اس نے اپنا رشتہ پیش کر دیا تھا، جسے مہران حیدر نے فوراً قبول کر لیا۔ اور آذر ملک نشا کا بھائی تھا، جو کامران حیدر سے بدلہ لینے آیا تھا۔ ان دنوں جب نشا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، لندن میں مقیم تھا۔ بہن پر گزرنے والے سانحہ کا پتہ چلا تو بھاگ کر پاکستان آیا۔ مارے ندامت اور شرم کے نشا بھائی کے سامنے بھی نہیں آئی، وہ خود ہی اس کے کمرے میں گیا۔ مسز ملک نے اسے کامران حیدر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا جو انہوں نے نشا سے پوچھا تھا۔ اسے نشا پر اس بات کا غصہ تھا کہ وہ کیوں کامران حیدر کے فریب میں آ گئی، لیکن اس کی اجاڑ صورت اور آنکھوں میں ویرانی دیکھ کر وہ اپنا غصہ بھول گیا اور اسے گلے لگا کر بچوں کی طرح رو دیا۔ اور پھر اسی رات نشا نے بلیڈ سے اپنی ہاتھ کی نس کاٹ لی اور ہمیشہ کے لیے خود کو لمبی نیند سلا دیا۔ وہ جو نیند کی اتنی کچی تھی کہ ذرا سی آہٹ پر چونک کر اٹھ جاتی تھی، مرنے کے بعد بھی اس کے معصوم چہرے پر دکھ اور اضمحلال کے رنگ اور اضطراب کا عکس نمایاں تھا۔ آذر کو ایسا لگ رہا تھا کہ سختی سے بھینچی ہوئی زندگی سے محروم مردہ آنکھوں میں ابھی بھی آنسو موجود ہیں۔ ان ساکت و صامت ہونٹوں پر بہت سی آہیں اور سسکیاں باہر نکلنے کو مچل رہی تھیں۔ آذر ملک انتقام اور اشتعال کی زد میں آ کر کامران حیدر کو شوٹ ہی کر دیتا، لیکن نشا کے صدمے میں مسز ملک کو سخت ہارٹ اٹیک ہوا۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کا بتایا تو یوں وہ اپنا انتقام فلفور ایک طرف رکھ کر ماں کی تیمارداری میں لگ گیا۔ وہ انہیں لندن اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ مسز ملک کا آپریشن تو ہو گیا، لیکن ان کی صحت دن بدن گرتی چلی گئی، اور ایک دن خود بھی نشا کے پاس چلی گئی۔ ان 2 سالوں میں آذر نے کافی ٹھنڈے دماغ سے کامران سے بدلہ لینے کا سوچا، اور پھر اسے یہ راستہ سب سے بہترین لگا کہ کامران حیدر کو اسی کی بہن کے ذریعے ایسی سزا دی جائے کہ موت کے بعد بھی اسے سکون نہ ملے۔ اور وہ جو سوچے سمجھے پلان کے تحت اس گھر میں آیا تھا، اور اس کا پلان انتہائی کامیابی سے 2-4 ہوا تھا۔ ہیلو، کامران حیدر اسپیکنگ۔ کامران مصروف سے انداز میں بولا۔ ہیلو کامران، میں آذر ملک۔ موبائل سیل سے آذر ملک کی انتہائی سرد سی آواز ابھری تھی۔ اوہ آذر، ہم بس نکلنے والے ہیں، کامران خوش دلی سے بولا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی آ رہی ہے۔ آذر کی آواز میں چٹانوں جیسی سختی کامران نے صاف محسوس کی تھی۔ کیوں آذر، کوئی پرابلم ہو گئی ہے؟ کامران یکدم خدشات میں گھر کر گھبرائے ہوئے انداز میں بولا۔ میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے مسٹر کامران حیدر کہ جو ظلم تم نے 2 سال پہلے ایک معصوم لڑکی پر کیا تھا، آج اس کے بھائی نے اس کا انتقام لے لیا ہے۔ آذر کی آواز اتنی سرد اور برفیلی تھی کہ کامران کو اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میں واپس جا رہا ہوں، لیکن تمہاری طرح بھاگ کر نہیں۔ میں چاہتا تو تمہارے گھر خود بھی آ سکتا تھا اور تمہارا مسخ چہرہ سب کے سامنے بے نقاب بھی کر سکتا تھا، لیکن پھر سوچا کہ مزگان یہ کام بخوبی کر سکتی ہے۔ آذر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کامران بھونچکا سا آذر سے استفسار کر رہا تھا۔ اوہ، تو تم اتنی جلدی بھول گئے نشا ملک کو؟ کامران کی سماعت پر جیسے کھولتا بس عیسیٰ آ پڑا۔ کامران کے بے جان ہاتھوں سے موبائل چھوٹ گیا، اور دوسری طرف آذر نے گہری طمانینت محسوس کرتے ہوئے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ کامران ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند قالین پر ڈھہ گیا۔ آنکھوں کے پردے پر بار بار نشا اور مزگان کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس نے حیدر ہاؤس کے گیٹ کے اندر لرزتے پیروں سے قدم رکھا، جہاں ابھی تک برقی کمکموں کی جھالریں لٹکی ہوئی تھیں۔ بڑے سے لان کے چاروں طرف ڈیکوریشن کی کرسیاں الٹی سیدھی پڑی ہوئی تھیں۔ سرخ روش پر جا بجا گلاب کے باسی پھول مسلے ہوئے پڑے تھے۔ مزگان کو ان پتیوں پر اپنا گمان ہوا۔ وہ اپنے ڈولتے وجود کو جیسے تیسے گھسیٹتی ہوئی اندر لاؤنج تک آئی تھی، جہاں ایک افراتفری کا عالم تھا۔ ارے مزگان کو گلاب جامن بہت پسند ہے، وہ یاد سے سامان میں رکھو۔ مزگان کو اپنی امی کی خوشی اور سرشاری میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، جو بیٹی کے سہاگن ہونے کی بے پایاں مسرت و اطمینان میں اپنی تمام بیماریوں کو بھلائے کام میں جتی ہوئی تھی۔ انہیں کافی عرصے سے شوگر اور بلڈ پریشر کی شکایت تھی۔ ارے یاد آیا آنٹی، مزگان کی چچازاد بہن راہیلہ کی آواز آئی۔ مزگان کو ہم بات کرتے کرتے جو ہی اس کی نظر داخلی دروازے کی طرف پڑی، یکدم زبان کے آگے بریک لگ گیا۔
کورے دبکے کے کام کا دیدہ زیب سرخ عروسی شرارہ پہنے وہ بلا شبہ مزگان تھی، جس کے چہرے پر کوئی انتہائی تکلیف دہ کہانی رقم تھی۔ صرف ایک ہی رات میں اجڑی اجڑی مزگان اس باغ کی مانند لگ رہی تھی جو ایک دن پہلے خوب سرسبز و پھولدار تھی، لیکن دوسرے دن ایسی زرد آندھی کی لپیٹ میں آ گیا جس نے اس باغ کو تہس نہس کر کے اجاڑ و ویران قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ راحیلہ کو حونک بنا دیکھ کر روما اور عظمیٰ بیگم نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں نظریں دوڑائیں تو ان کا حال بھی راحیلہ سے مختلف نہ ہوا۔ ارے بھائی، یہ تم سب لوگ اچانک اتنے خاموش کیوں ہو گئے؟ مسز حیدر حیرت سے بولی۔ مسکان، تم ایسے کیسے آ گئیں؟ سب سے پہلے عظمیٰ بھابھی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے مسز حیدر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ مسکان؟ مسز حیدر بجلی کی صورت سے پیچھے پلٹی اور دروازے کے فریم میں تصویر کی مانند ساکت و صامت کھڑی مسکان کو دیکھا، جو اس وقت ایسی بے جان و خستہ حال تصویر لگ رہی تھی جس کے تمام رنگ اڑ چکے تھے۔ امی؟ مسکان ماں کی صورت دیکھ کر بکھر گئی تھی اور گولی کی تیزی سے ماں سے آ کر لپٹ گئی۔ امی؟ امی؟ مسکان کی زبان اس لفظ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ آنسوؤں کا سیلاب بند توڑ کر تیزی سے آنکھوں کے رستے بہہ رہا تھا۔ تمام حاضرین پر جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا تھا، گویا کسی نے جادو کی چھڑی سے انہیں پتھر کا بت بنا دیا۔ عظمیٰ اور روما نے بڑی مشکل سے دونوں کو علیحدہ کیا اور زبردستی پانی پلایا۔ مسکان، میری بچی، کیا ہوا ہے؟ مسز حیدر انتہائی بدحواسی کے عالم میں بولی تو مسکان نے چپ چاپ وہ کاغذ مسز حیدر کی طرف بڑھا دیا جسے انہوں نے بڑی بےتابی سے تھاما تھا۔ چند ثانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ اپنی بچی کے نصیب کی اس سیاہی کو دیکھتی رہی اور پھر اگلے ہی لمحے صوفے پر دوسری جانب لڑک گئی۔ امی؟ مسکان بے تحاشا چلاتے ہوئے ماں کی طرف جھکی، مگر ان کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ بیچاری کو شادی کی اگلی صبح طلاق ہو گئی۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی کہ لڑکے نے صبح ہی صبح اسے طلاق نامہ تھما کر اپنے گھر سے نکال باہر کیا۔ اب بھلا ایک رات کی بیاہی طلاق یافتہ کو کون پوچھے گا؟ سوئم کے دن خاندان اور محلے کی عورتیں بظاہر افسوس کرتے ہوئے پس پردہ اس پر طنز و تمسخر کے تیر برسا رہی تھی۔ ارے بہن، تم نہیں جانتی آج کل کی لڑکیاں کتنی بے باک اور بے شرم ہو گئی ہیں کہ لڑکے بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں، ایک عورت نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے رائے زنی کی۔ ہاں بہن، کہتی تو تم ٹھیک ہو۔ اب نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی کہ لڑکے نے صبح ہی… ایک کونے میں آنسو بہاتی مسکان مزید نہ سن سکی اور وہاں سے تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی، آپ کیوں چلی گئی مجھے ایسے لوگوں کے درمیان چھوڑ کر جو مجھے زہر میں بجھے الفاظ کے تیروں سے چھلنی کرتے رہیں گے، روز میرے کردار کے بخیے ادھیڑیں گے، میری ذات کی دھجیاں بکھیریں گے؟ وہ بے تحاشا رنج و الم میں ڈوبی گریہ ازاری کر رہی تھی۔ لیکن امی، ایک طرح سے اچھا ہی ہوا۔ آپ بھلا یہ کیسے دیکھ پاتی کہ آپ کی لاڈلی کے کردار پر کیسے کیچڑ اچھالی جا رہی ہے؟ وہ خود سے بولتی چلی گئی۔ مان دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا۔ مسکان نے سر اٹھا کر دیکھا، کامران حیدر نڈھال سا مزمحل انداز میں اندر آ رہا تھا۔ اچانک مسکان کے اندر نفرت کا لاوا پھوٹ پڑا۔ بھیا، چلے جاؤ تم میری آنکھوں کے سامنے سے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے خود سے گھن آنے لگی ہے کہ میں تم جیسے گھٹیا انسان کی بہن ہوں۔ تم صرف نشا کے قاتل نہیں بلکہ تم سب کے قاتل ہو۔ نشا کو برباد کرتے وقت تمہیں اپنی بہن کا خیال کیوں نہیں آیا؟ بولو بھیا۔ مسکان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کامران ندامت سے چور انداز میں اس کے قریب دو زنو ہو کر بیٹھ گیا۔ پلیز مسکان، مجھے معاف کر دو، آج میری وجہ سے تمہاری یہ حالت۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ آپ معافی مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ معافی تو اس لڑکی سے مانگے بھیا جسے جینے کی آرزو تھی، جس کے خواب و آرزویں اس کی زندگی تھے، جن کا آپ نے انتہائی صفاقی سے خون کر دیا۔ وہ بھلا اپنے خوابوں اور آرزوؤں کے بنا زندہ کیسے رہ سکتی تھی؟ اور خود ہی موت کو گلے لگا بیٹھی۔ جائیں بھیا، پہلے اس سے معافی مانگیے۔ مسکان زاروں کی طرح روئے گئی۔ کامران ندامت و شرمندگی کے سمندر میں ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ صرف مسکان کی دبی دبی سسکیوں کی گھٹی گھٹی آوازیں کمرے کے ماحول کو وحشت زدہ بنا رہی تھی۔ مسکان، مجھے تم سے ایک التجا کرنی ہے۔ کامران اپنی تمام تر ہمتیں جمع کر کے دھیرے سے بولا۔ وہ جو بات مسکان سے کہنے آیا تھا اسے کرنے کی اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مسکان نے چونک کر اپنا سر گھٹنوں سے سر اٹھا کر اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مسکان، پلیز تم اس بات کا ذکر روما اور بھیا سے مت کرنا۔ کامران نے اٹک اٹک کر جملہ مکمل کیا۔ مسکان نے اسے انتہائی تعصب سے دیکھا جو اسے اس وقت خود غرضی کے اونچے مینار پر بیٹھا نظر آیا تھا۔ کامران مزید شرمندہ ہو گیا۔ دیکھو مسکان، اس طرح صرف میرا ہی گھر نہیں بلکہ بھیا کا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ عظمیٰ بھابھی بھلا روما پر یہ ظلم ہوتا دیکھ سکیں گی؟ کامران اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ مسکان نے گہری سانس لے کر سر دیوار سے ٹکا دیا۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں بھیا، میں تو برباد ہو ہی گئی ہوں، اب اپنے دونوں بھائیوں کا گھر کیوں تباہ کر دوں؟ نہیں، میں بھیا کی طرح خود غرض نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی صدیوں سے بہنیں ہی اپنے بھائیوں کی خوشیوں پر قربان ہوتی آئی ہیں، میں ان سے مختلف تو نہیں ہوں، وہ دل میں سوچے گئی۔ ٹھیک ہے بھیا، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، آپ بے فکر رہیں۔
اتنا کہہ کر وہ تیزی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ اس وقت کامران حیدر کی شکل دیکھنے کی مزید ہمت نہیں کر پا رہی تھی، جس نے ایک معصوم اور بھولی بھالی لڑکی کی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ اس بیچاری کو موت کی گود میں پناہ لینی پڑی۔ زندگی کا پہیہ کسی کے جانے سے رکتا نہیں، یہ اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہتا ہے اور انسانوں کو اس پہیے کے ساتھ ہی قدم ملا کر چلنا پڑتا ہے۔ مسز حیدر کو گزرے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ مسکان کے دل کا زخم گو کہ تازہ تھا، لیکن پھر بھی جینا تو ہر صورت میں تھا۔ چاہے روح زخموں سے چھلنی ہو اور دل پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، لیکن یہ سانسیں تو پھر بھی چلتی رہتی ہیں۔ مسکان زندگی گزارنے کے لیے سانسیں تو لے رہی تھی، لیکن وجود قبرستان ہو چکا تھا، جہاں اس کی آرزوئیں، اس کے ارمان دفن تھے، اور کچھ نوزائیدہ خواب بھی اس کھنڈر وجود کے کسی کونے میں پڑے پڑے اپنی موت آپ مر چکے تھے۔ پچھلے مہینے روما اور کامران بھی آسٹریلیا فلائی کر گئے تھے۔ اب گھر میں صرف اور صرف عظمیٰ بیگم کی راج دہانی تھی، وہی گھر کے سیاہ و سفید کی مالک تھی۔ مہران حیدر جو پہلے ہی سنجیدہ اور خوش مزاج تھے، مسکان کے ساتھ اس حادثے کے بعد انتہائی بد مزاج اور روکھے ہو گئے تھے۔ دیگر لوگوں کی طرح انہیں بھی وہی قصوروار نظر آتی تھی۔ مسکان نے کامران حیدر سے اپنی کہی ہوئی بات نبھائی اور کسی کو بھی اپنی طلاق کی وجہ نہیں بتائی۔ حالانکہ عظمیٰ بھابھی اور روما پوچھ کر تھک گئیں، لیکن اس کی چپ نہ ٹوٹی۔ چاہتے سمے روما اس سے سخت خفا ہو کر گئی تھی۔ عظمیٰ بھابھی نے بھی کافی ناک پھو چڑھائی تھی اور درے پردہ ایسی باتیں سنائی تھی کہ وہ مارے شرم کے کٹ سی گئی تھی۔ عظمیٰ بیگم کو ازل سے مسکان اور مسز حیدر سے بیر تھا۔ مسز حیدر کا کانٹا تو صاف ہو گیا تھا، لیکن مسکان کا روڑا تو ان کے پیروں میں اٹک گیا تھا، جس سے وہ ٹھوکر سے بہت دور پھینک دینا چاہتی تھی۔ مسکان کو ان حادثات کے بعد ایسی چپ لگی تھی کہ لب الفاظ ادا کرنا جیسے بھول گئے تھے۔ مہران حیدر کے بزنس ٹور پر جرمنی جانے کے بعد تو گویا عظمیٰ بیگم کو میدان صاف مل گیا تھا۔ وہ باقاعدہ تانے تشنے پر اتر آئیں۔ مسکان کی رسوائیاں گھر سے باہر پہنچانے میں انہوں نے بہت نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ کچھ دن سے مسکان کی طبیعت نڈھال سی تھی، کم کھانے اور کم سونے سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی اسے ابکائی آ گئی۔ واش روم سے وہ مزمحل سے باہر نکلی تو کمرے میں موجود عظمیٰ نے ٹٹولتی نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا کہ مسکان ان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر کٹ سی گئی۔ ایک دن کی شادی کا ثمر، اف، الفاظ تھے یا نوکیلے پتھر جو دھڑا دھڑ اس کے وجود پر گرے تھے۔ بھابھی، انتہائی متعجب نگاہوں سے مسکان نے عظمیٰ کو دیکھا تھا۔ ایسی کون سی بات کہہ دی جو تمہاری آنکھیں باہر کو بلائیں؟ عظمیٰ بیگم تنفر سے بولیں۔ بھابھی پلیز۔ مسکان کے صبر و ضبط کی دیواریں بری طرح سے ڈھہ سی گئیں۔ وہ تیز آواز میں بولی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا بھابھی، پلیز اب میرا یقین کریں، انہوں نے مجھے چھوا تک نہیں۔ کہتے کہتے اس کی آواز بالکل مدھم ہو گئی۔ عظمیٰ بھابھی استہزائیہ انداز میں زور سے قہقہا لگا کر ہنسی۔ ان کی آنکھوں کی چبھن مسکان کو کسی نوکدار میخوں کی مانند لگی تو اس کے روح میں شگاف ڈال رہی تھی۔ یہ ڈرامے کسی اور کے ساتھ کرنا مسکان بی بی، تمہاری خاموشی تمہارے گناہ کا اعتراف ہے، اور شاید اسی گناہ کی وجہ سے آزر نے تمہیں شادی کی دوسری صبح ہی طلاق دے دی۔ اف۔ مسکان نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ عظمیٰ بھابھی کے الفاظ اس کی سماعت کو مفلوج کر گئے۔ ماما، شمسہ مامی آئی ہیں۔ اسی دم عبیر اندر داخل ہوئی۔ مسکان بستر پر ڈھہ گئی اور عظمیٰ بیگم کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ عبیر کو مسکان کی دگرگوں حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا، لیکن ماں کے ڈر سے وہ صرف دل میں دکھی ہونے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجبوراً وہ بھی ماں کے پیچھے چل پڑی۔ مسکان کا پورا جسم ایسے کانپ رہا تھا جیسے سخت سردی میں برف کا پگھلا ہوا پانی اس کے وجود میں ڈال دیا ہو۔ صرف 2 ماہ کے اندر اندر میری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ پہلے کی زندگی میرے اس کے وجود میں ڈال دیا۔ صرف 2 ماہ کے اندر اندر میری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ پہلے یہ زندگی میرے لیے پھولوں کی طرح حسین و مسحور کن تھی، خواب کی طرح سحر انگیز اور رنگین تھی۔ اب یہی زندگی یکلخت خاردار کانٹوں، جلتے صحراؤں اور ماوس کی رات کے مانند محض اندھیرا کیوں بن گئی؟ اے میرے مالک، مجھے میری استطاعت سے زیادہ مت آزما، وگرنہ میں جی نہیں پاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں بولتی گئی۔ عظمیٰ بیگم نے مسکان کا ہر طرح سے ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ خاندان والے جو اس کی طلاق کا سن کر پہلے ہی اس سے پہلو تہی کرنے لگے تھے، مزید رہی سہی کسر بھابھی نے اس کی برائیاں کر کے پوری کر دی تھی۔ کوئی بھی مسکان سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ عبیر اور عمیر کو اپنی پھپھو سے ملنے کی قطعاً اجازت نہیں تھی۔ مہران حیدر جرمنی سے واپس آئے تو عظمیٰ بیگم نے انہیں بھی مسکان کی طرف سے خوب متنفر کر دیا۔ البتہ کامران حیدر کا کبھی کبھار فون آ جاتا، وہ مسکان کے لیے کافی پریشان رہتا تھا، لیکن روما بھی عظمیٰ بیگم کی پرتو تھی۔ بھلا کامران کی مسکان پر توجہ کیسے برداشت کرتی؟ اس نے کامران کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کا انتظام کر لیا۔ آج کل وہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ کامران بے حد خوش تھا اور روما نے اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے خوب اچھی طرح سے اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا۔ اس بار مہران حیدر بزنس ٹور پر فارن ممالک گئے تو عظمیٰ بیگم مزید کھل کر سامنے آ گئی۔ مسکان ششدر رہ گئی کہ عظمیٰ بیگم نے کتنے عرصے سے اپنے چہرے پر ماسک لگا کر اپنا مکروہ چہرہ پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ اس دن تو وہ ہمارے شرم و خجالت کے زمین میں گڑ گئی جب وہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھی اور عظمیٰ بیگم نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر ناک چکیڑتے ہوئے کہا،
مہران بیچارے اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر پیسہ کمانے کے لیے دنیا بھر کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں، اور طلاق یافتہ بہن صاحبہ مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہیں۔ نوالا مسکان کے حلق میں پھنس کر رہ گیا، جسے اس نے پانی سے بمشکل نکلا اور کرسی دھکیل کر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ وہ اتنی تیز ترار نہیں تھی کہ مسز حیدر نے ان خطوط پر اس کی پرورش نہیں کی تھی، انہوں نے تو اسے صبر قناعت کا درس دیا تھا، اور وہ بھی جیسے ضبط و صبر کے پلے سے رات سے گزر رہی تھی۔ اور ایک دن تو گویا حد ہی ہو گئی جب عظمیٰ بیگم نے اس کے کمرے میں آ کر کہا، مسکان تم یہ کمرہ خالی کر دو اور انیکسی میں شفٹ ہو جاؤ، میری پھپھو دبئی سے آ رہی ہیں، وہ یہیں رہیں گی، شام تک تم یہ کمرہ چھوڑ دینا۔ وہ آندھی کی طرح آئیں اور طوفان کی طرح واپس چلی گئیں، مسکان کی ذات کو مزید تنکا تنکا بکھیر کر۔ مسکان بھونچکا سی کھڑی رہ گئی، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ یکدم غصے اور اشتعال کی تیز لہر اود کر آئی۔ وہ جو اتنے عرصے سے چپ چاپ سب برداشت کر رہی تھی، اپنی یہ توہین اسے سخت گراں گزری۔ اس نے انتہائی تیش کے عالم میں اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے، چند ایک ضرورت کی چیزیں لیں، وہ اس کمرے پر 3 حرف بھیج کر باہر نکل آئی۔ سامنے عظمیٰ بیگم انتہائی کروفر سے کھڑی ملازم کو ہدایات دے رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے ان کی طرف آئی۔ بھابھی آپ مجھے اس کمرے سے کیا نکالیں گے؟ میں خود ہی وہ کمرہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آج سے میرا آپ سے اور آپ کے اس گھر سے کوئی ناتا نہیں ہے، اب اس گھر کا پانی بھی میرے لیے حرام ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز رند گئی، آنسوؤں نے یکدم اس کی آنکھوں پر حملہ کیا۔ لیکن میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، ورنہ آپ سب یہی کہیں گے کہ مسکان کسی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مسکان ادب سے بات کرو۔ عظمیٰ بیگم مسکان کے ساتھ کوئی پر اندر ہی اندر جذبس ہو کر اسے ڈپٹ کر بولی، ادب اس لفظ کی ہجے سے بھی ناواقف ہیں آپ، وہ دل میں بولی۔ پھر مزید کچھ کہے بنا انیکسی کی جانب بڑھ گئی۔ عظمیٰ بیگم نے فاتحانہ انداز میں اسے جاتے دیکھا۔ انیکسی میں جاتے ہی وہ بلک بلک کر ہوئی۔ آج کتنی تنہا رہ گئی تھی وہ کہ کوئی اس کے آنسو بھی پہنچنے والا نہ تھا۔ اس وقت مسکان خود ترسی کا شکار ہو گئی، خود اپنی ہی حالت پر اسے رحم آ رہا تھا۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اپنے آنسو پہنچ کر اپنے آپ کو تسلیاں دیں، اور پھر تکیے پر آنکھیں موند کر اپنے آپ کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ مسکان نے اپنے پاس جمع شدہ رقم سے جو تقریباً 20,000 کے قریب تھی، اس سے کچن کا سامان لیا اور وہیں انیکسی کے کونے پر چھوٹا سا کچن بنا لیا۔ جس دن اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھایا، اس دن اسے بے حد طمانینت محسوس ہوئی۔ اب وہ پوری تگودو سے جاب کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ گریجویشن کے بعد اس نے کئی کمپیوٹر کورسز کر رکھے تھے اور انگلش بھی وہ روانی سے بول لیا کرتی تھی۔ یہی 2 چیزیں آج کل جاب کی ڈیمانڈ تھیں۔ اس کی بے تحاشا کوششوں سے ایک جگہ اسے انٹرویو کی کال آ گئی۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ انٹرویو دے آئی اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اس کی کال آ گئی کہ اسے اپوائنٹ کر لیا گیا ہے۔ وہ بہت خوش تھی کہ اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع مل گیا۔ مسکان نے سوچ لیا تھا کہ وہ زندگی کی صعوبتیں اور مشکلات کا جو کاتب تقدیر نے اس کی زندگی کی کتاب میں رقم کر دی تھی، ان کا سامنا بزدلی سے نہیں بلکہ ہمت و جرأت کے ساتھ کرے گی۔ وہ مطلوبہ جگہ پر ٹائم پر پہنچ گئی۔ اسفر انٹرپرائزز کا یہ آفس انتہائی شاندار اور خوبصورت تھا۔ رشید صاحب نے اسے تمام کام سمجھا دیا تھا۔ ذہین تو وہ شروع سے تھی، فوراً کام سمجھ گئی۔ تمام سٹاف کوآپریٹو تھا سوائے لیلا چودھری کے، جو اسفر کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ عجیب نکچڑی اور مغرور سی لڑکی تھی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی ملاقات اس کمپنی کے مالک یعنی اسفر علی خان سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج کل بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ لیلا کا رویہ اس کے ساتھ ہنوز ویسا ہی تھا، آتے جاتے طنز کے تیر پھینکنا، اسے دیکھ کر نخوت سے منہ پھیر لینا اس کا معمول تھا۔ مسکان اپنی جاب سے کافی حد تک مطمئن سی تھی، لیکن یہ اطمینان محض عارضی ثابت ہوا۔ رشید صاحب نے اس دن مسکان سے اچانک یہ سوال کر ڈالا، مس مسکان کیا آپ طلاق یافتہ ہیں؟ کی بورڈ پر تیزی سے چلتے ہاتھ یکدم یوں رکے جسے تیز رفتار گاڑی اچانک ایمرجنسی بریک لگانے پر رک جاتی۔ وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ دراصل کل آپ نے چھٹی کر لی تھی تو میں نے آپ کے گھر فون کیا تھا، آپ کی بھابھی نے بتایا۔ 40-45 سال کی پکی عمر کے رشید صاحب، جن کے سر پر موجود چند ایک بال بس رخصتی کے مراحل میں ہی تھے، اپنے لہجے میں افسوس و ہمدردی سموتے ہوئے کہہ رہے تھے، اف بھابھی آپ مجھے چین سے زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ دکھ سے سوچے گئی۔ کل صبح دیر سے آنکھ کھلنے پر وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی تو اچانک اس کا پیر بری طرح رپٹ گیا اور پیر میں سخت موچ آ گئی، جس کے کارن وہ کل کی چھٹی کر بیٹھی تھی۔ فون کی سہولت اس کے پاس تو تھی نہیں کہ اطلاع کر دیتی۔ اسے گمسم بیٹھا دیکھ کر رشید صاحب گویا ہوئے، مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی طلاق کا سن کر۔ آپ اتنی کم عمر اور کیوٹ سی ہیں، اس عمر میں اتنا بڑا دکھ۔ بڑا ہی بدنصیب شخص تھا جس نے آپ جیسے ہیرے کو شادی کے اگلی صبح۔ رشید صاحب پلیز میرے ذاتی معاملات میں آپ کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رشید صاحب کے کہے ہوئے جملے سے وہ اندر ہی اندر بری طرح جھلس سی گئی۔ رشید صاحب اس کے چہرے پر برہمی کی لہریں دے کر فی الحال کھسک گئے۔ اس کے بعد مسکان سے مزید کوئی کام نہ ہو سکا۔ مس مسکان آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ وہ ابھی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی کہ پین نے اسے بتایا، اوہ تو اسفر صاحب یعنی کہ باس آ چکے۔ وہ تھوڑی سی نروس ہو گئی، اس نے ابھی تک اپنے باس کو دیکھا نہیں تھا۔ اس کا انٹرویو بھی اسفر علی خان کے اسسٹنٹ مشتاق عالم نے لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہوئی اسفر علی خان کے روم میں آئی اور آہستگی سے ناک کیا۔
یس کی آواز پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر آ گئی۔ بلیک کلر کے فل سوٹ میں بلیک ہی ٹائی باندھے، ہاتھ میں بیش قیمت گھڑی باندھے، جدید طرز کا موبائل کان پر لگائے وہ گفتگو کرتا مسکان کو حیرت سے دوچار کر گیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اصفر علی خان 40-50 سال کی عمر کا کوئی پکا مرد ہوگا، لیکن یہ تو 32 سے 35 سال کا بے حد پرکشش اور ہینڈسم سا جوان تھا۔ گندمی رنگت، کشادہ پیشانی، ہونٹوں کے اوپر گھنی مونچھیں اس کے وقار کو مزید بڑھا رہی تھی، جبکہ گلابی ہونٹ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر کل میٹنگ سیٹ کر لیجیے، یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کر کے مسکان کو دیکھا۔ بیٹھیے۔ مسکان تھوڑا سا لڑکھڑاتے ہوئے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ پرسوں کی موچ کی وجہ سے پیر میں سوجن آ گئی تھی، جس کے باعث وہ ذرا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ یہاں کے رول اینڈ ریگولیشنز کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں گی۔ انتہائی باروب اور سنجیدہ لہجے میں وہ استفسار کر رہا تھا۔ یہ سر، مسکان نے سر ہلا کر بولی۔ رشید صاحب نے آپ کو سب کچھ سمجھا دیا ہوگا کہ میں کام میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرتا، اصفر علی خان سخت لہجے میں بولا۔ جی سر۔ وہ پھر سر ہلا کر بولی۔ اوکے، آپ کو یہاں کوئی پرابلم تو نہیں؟ اگلا سوال داخل گیا۔ نو سر، کوئی پرابلم نہیں، وہ سہولت سے بولی۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ انتہائی روانی میں کیے گئے سوال پر اس نے سابقہ انداز میں بے اختیار اسبات میں سر ہلا دیا۔ جی سر۔ بات جب تک اس کے دماغ تک پہنچی وہ سر ہاں میں ہلا چکی تھی۔ نو سر۔ البتہ زبان سے اس نے انتہائی شدت کے ساتھ انکار کیا۔ مسکان اندر ہی اندر حیران و پریشان ہو گئی کہ بھلا اس سوال کی کیا تک تھی۔ پھر اس نے خود ہی سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ رشید صاحب کے توسط سے یہ بات ان تک پہنچ ہی جاتی۔ ایکچولی سر، وہ کچھ اٹک کر بولی، مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ اوہ! اصفر علی خان کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں واہ ہوئے۔ اوکے، یو مے گو، یہ کہہ کر وہ پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسکان صورت سے اٹھی اور دروازے کی جانب گئی ہی تھی کہ اصفر کے الفاظ نے اسے بے تحاشا شرمندہ کر ڈالا۔ مس مسکان، آپ پیدائشی ایسی ہیں یا کوئی حادثہ؟ مسکان نے گھبرا کر مڑ کر اسے دیکھا۔ ریسیور ہاتھ میں تھامے وہ سحر انگیز شخص اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نو سر، دراصل پرسوں میرے پیر میں موچ آ گئی تھی، اس لیے اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ بے ساختہ ایک مسکراہٹ اصفر کے ہونٹوں کے کنارے پر پھیل گئی، جسے اس نے فوراً سمیٹ لیا۔ مسکان تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ آج کل بہت پریشان تھی۔ رشید صاحب اس کے اب سے بڑے ہمدرد بن کر ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ حالانکہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ تھے، البتہ بیوی فوت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اشاروں کنائیوں میں مسکان کو سہارا دینے کی بات بھی کی، جس پر مسکان کا غصہ نقطہ ابال تک پہنچ چکا تھا۔ دل چاہا کہ ایسی کھری سنائے کہ موصوف کی طبیعت درست ہو جائے، لیکن اپنا تماشا بننے کے خوف سے خاموش رہی۔ پھر سوچا کہ سر سے شکایت کر دے، لیکن دوسری پل دماغ نے اس خیال کی نفی کر دیا کہ رشید صاحب نے الٹا اس پر الزام لگا دیا تو پھر اسے ہی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ وہ ان دنوں سخت پریشان تھی۔ اس پر مستزاد لیلا کا تکلیف دہ رویہ اسے اذیت میں مبتلا کیے رکھتا۔ مسکان یہ بات جان گئی تھی کہ لیلا اصفر کی سیکرٹری کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھی۔ کئی گھنٹے وہ اصفر کے کمرے میں گھسی رہتی۔ دونوں تقریباً روز ہی ساتھ باہر جا کر لنچ کرتے۔ لیلا کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، وہ محض شوقیہ جاب کر رہی تھی اور اصفر علی خان پر دل و جان سے فدا تھی، جبکہ اصفر تو آوارہ سے بھنورا تھا، لیکن ایسا بھنورا جو صرف ان انچھوئی کلیوں پر ہی منڈلاتا تھا۔ چھوئی ہوئی اور مسلی کلیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اسے دوسروں کی استعمال شدہ چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ ہر چیز اپنے استعمال کے لیے برانڈ نیو خریدتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسکان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ وہ پہلی ہی نگاہ میں مسکان کے سادہ اور سوگوار حسن سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن اس کی ڈیورس کا سن کر ایک دم ذہن سے اس کا خیال چھٹک دیا تھا۔ جبکہ لیلا مسکان کے حسن سے خار کھاتی تھی، اسے مسکان کی خوبصورتی اور پرکشش سراپے سے یہ خوف ہوتا کہ کہیں اصفر اس کے حسن اور توبہ شکن سراپے کی بھول بھلائیوں میں گم نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ اصفر کی سعادت سے بخوبی واقف تھی کہ وہ سیکنڈ ہینڈ چیزوں کی طرف ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، چاہے وہ کتنی ہی دلکش کیوں نہ ہو۔ لیکن وسوسے اور خدشات اسے ڈسٹرب کرتے رہتے تھے۔ مس مسکان، میرے کمرے میں آئیے۔ وہ انتہائی انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھی جب انٹرکام کے ذریعے اصفر نے اسے بلایا۔ وہ کام یہیں چھوڑ کر اس کے روم میں آئی۔ حسب توقع لیلا چودھری اصفر علی خان کے کمرے میں موجود تھی۔ یس سر، وہ رسانیت سے بولی۔ یہ فائل آپ نے تیار کی ہے؟ پرپل کلر کی فائل اصفر نے اس کے سامنے انتہائی تیش کے عالم میں پٹکی۔ مسکان بری طرح سہم سی گئی۔ کیا ہوا سر؟ مسکان اٹک کر بولی۔ اب یہ بھی میں بتاؤں کہ کیا ہوا ہے؟ اصفر اس سوال پر مزید تب کیا۔ دیکھیے اس فائل کو، ایک بھی لائن جو آپ نے درست لکھی ہو۔ مسکان یہ سن کر بری طرح سے اچھل پڑی۔ اس فائل کو مسکان نے پورے 2 دن میں انتہائی محنت کے ساتھ تیار کیا تھا۔ کئی بار اس فائل کو پڑھا تھا اس خدشے کے تحت کہ کہیں کوئی لائن غلط نہ ہو جائے۔ وہ اصفر پر اپنا سارا امپریشن اچھا ڈالنا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ اس نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے فائل کو دیکھا، جسے دیکھ کر اسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ یہ تو میں نے نہیں لکھا، وہ دل میں بولی۔ لیکن سر، جسٹ شٹ اپ مس مسکان، وہ اس کی بات کاٹ کر انتہائی کھردرے لہجے میں بولا۔ جائیں اور دوبارہ فائل بنا کر مجھے آج ہی کی تاریخ میں لا کر دیجیے۔
مسکان نے انتہائی بے بسی سے یوں ہی لیلا کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر دبی دبی استہزائیہ مسکراہٹ اسے یہ باور کرا گئی کہ یہ گھٹیا حرکت کس نے کی تھی۔ اوکے سر، وہ اندر ہی اندر آنسو پیتی ہوئی بولی اور فائل اٹھا کر تیزی سے باہر آ گئی۔ سیٹ تک آتے آتے اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے ہٹ گیا۔ اسفر کا اہانت بھرا انداز اسے سخت ہرٹ کر گیا۔ اینی پرابلم مس مسکان؟ رشید صاحب اس کی میز پر آ کر انتہائی متفکرانہ انداز میں بولے۔ مسکان کا تو جیسا خون کھول اٹھا۔ نو مسٹر رشید، وہ تنک کر بولی اور انہیں یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کمپیوٹر پر جھک کے اسے 2 دن کا کام صرف آدھے دن میں کرنا تھا، سو تیزی سے اس کے ہاتھ حرکت میں آ گئی۔ رشید صاحب بھی بدمزہ سے ہو کر اپنی سیٹ کی جانب چل دیے۔ یار اسفر، تم تو جانتے ہو کہ حسن میری ازل سے کمزوری ہے۔ میں چھوئی ہوئی اور ان چھوئی کی پخ نہیں لگاتا۔ بھائی ہمیں تو کوئی بھی مل جائے، لیکن بس شرط اتنی ہے کہ وہ زہد شکن حسن کی مالک ہو۔ ارباز آصف جسفر علی خان کا بزنس پارٹنر اور دوست تھا، انتہائی عیاش طبع اور آوارہ صفت انسان تھا۔ حسن و شباب اس کی کمزوری تھی۔ اب چاہے وہ حسن پاکیزگی کے پیراہن میں لپٹا ہو یا کیچڑ میں لت پت ہو، اسے صرف اپنے مقصد سے غرض تھی۔ نو وے ارباز، میں تو صرف اسی کلی کو اپنے کالر کی زینت بناتا ہوں جو شاخ سے ٹوٹ کر صرف میرے ہاتھوں میں آئے۔ اسفر قطعیت سے بولا، جبکہ لیلا انتہائی دلنشی انداز سے مسکرائے جا رہی تھی، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ اسفر کے کالر میں لگی ایک انچھوئی کلی ہے۔ مسلسل جھکے جھکے مسکان کی کمر دکھ گئی تھی۔ کام مکمل کر کے اس نے سر اٹھایا تو گھڑی 8 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ اتنی دیر ہو جانے پر حواس باختہ سی ہو گئی۔ اوہ نو، اتنی دیر ہو گئی۔ آج کام مکمل کرنے کے چکر میں اس نے دن کا لنچ بھی کھول کر دیا تھا۔ پیٹ میں چوہے نہیں، ہاتھ ہی دھما چوکڑی کر رہے تھے۔ وہ انتہائی سرعت سے اٹھ کر اسفر علی کے کمرے میں ناک کر کے آ گئی۔ اندر محفل پورے عروج پر تھی۔ اسفر علی بھی خوشگوار انداز میں محو گفتگو تھا۔ کافی اور سینڈوچ کا دور چل رہا تھا۔ اسفر کے سامنے کوئی اور بھی بیٹھا تھا۔ مسکان نے ارباز اور لیلا کو نظر انداز کرتے ہوئے فائل اسفر کے سامنے دھر دی۔ سر، یہ فائل کمپلیٹ ہو گئی، آپ اسے چیک کر لیجیے، وہ تمکنت سے بولی۔ کچھ لمحے کو کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ اسفر فائل میں گم ہو گیا اور ارباز مسکان میں۔ کتنا مکمل حسن تھا اس لڑکی کا، انتہائی معطر اور پاکیزہ۔ اس پر مستزاد اس کا سوگوار دلکش حسین سراپا، جس پر ارباز کی بے باک نگاہیں الجھ کر رہ گئی۔ تھکا تھکا سا گلابی چہرہ، تیکھے نکوش بالوں کی اڑتی چند آوارہ لٹیں جو اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ اف، یہ لڑکی نہیں بلکہ چلتی پھرتی قیامت ہے، ارباز دل ہی دل میں بولا۔ لیکن لیلا ارباز کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کی اندرونی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طمانینت آمیز مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا ہے، ارباز اسے اپنے جال میں پھنسا لے گا تو اسفر کا مسکان کی طرف متوجہ ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ لیلا دل میں انتہائی مسرور ہو کر سوچنے لگی، اس کا انڈیکس کہاں ہے؟ اسفر سنجیدگی سے بولا۔ اوہ سر، مسکان نے ہاتھ ماتھے پر مارا، وہ میں بنانا ہی بھول گئی۔ مسکان انتہائی بے چارگی سے بولی۔ وہ بولی تو ارباز کو گمان ہوا جیسے کسی نے 7 سور بکھیر دیے ہوں۔ جائیں بنا کر لائیں، اسفر رعونت سے بولا تو وہ چپ چاپ دوبارہ فائل لے آئی، جبکہ ارباز اس کے جانے کے بعد بھی کچھ کھویا کھویا سا تھا۔ اسفر اور لیلا اسے یوں کھویا ہوا دیکھ کر ہنس پڑے، جس پر ارباز پوری طرح سے چونکا اور حال میں لوٹ آیا۔ یار اسفر، تمہارے آفس میں یہ طوفان چیز کب آئی اور تمہارے ہاتھوں سے کیسے بچ گئی؟ ارباز کے الفاظ پر لیلا کی بھویں ناگواری سے تن گئی۔ اسفر بھی بدمزہ ہو گیا۔ تمہیں پتہ نہیں ارباز، اسے طلاق ہو چکی ہے، اسفر بیزاری سے بولا۔ سو واٹ؟ ارباز کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا، جبکہ لیلا اندر ہی اندر بری طرح کلس رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یاز کہ میں جھوٹی پلیٹ چھونا تو درکنار، اسے نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ جو جلدی جلدی انڈیکس بنا کر فائل کو مکمل کر کے اسے ہاتھ میں لیے اسفر کے ادھ کھلے دروازے پر نوک کرنے ہی والی تھی کہ ان الفاظ پر اس کا ہاتھ جہاں کا تہاں رہ گیا۔ ادھ کھلے دروازے سے اسفر علی خان کے تنفر اور حقارت میں ڈوبی آواز صاف آ رہی تھی۔ اوکے، پھر میں ٹرائی کر لیتا ہوں۔ ارباز کی مکروہ آواز ابھری۔ تو یہ ہے تمہاری اصلیت مسٹر اسفر علی خان، تم بھی بالکل روایتی مرد نکلے، بھنورا صفت۔ میں نہ جانے کیوں تمہیں عام مردوں سے الگ سمجھنے لگی تھی کہ تم نے میرے طلاق یافتہ ہونے کا سن کر مجھ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھے ایک ایسی جھوٹی پلیٹ سمجھتی ہو جس پر ایک نگاہ ڈالنا بھی تمہاری توہین ہے۔ آہ اسفر، تمہارے زہر میں مجھے الفاظ نے میری رگوں میں دوڑتے خون کو بھی نیلا کر دیا۔ ایک بار پھر وہ اپنے ریزہ ریزہ ہوتے وجود کو دوبارہ جوڑتے ہوئے اندر آ گئی۔ ارباز نے اپنی خلیز نگاہیں اس کے اوپر گاڑ کے اس کی روح تک کو آلودہ کر دیا تھا۔ اسفر نے فائل دیکھ کر اسے جانے کی اجازت دی تو وہ مرے مرے قدموں سے باہر نکل آئی۔ انتہائی مزمحل اور ملول انداز میں اس نے اپنی چیزیں سمیٹیں، ابھی پرس اٹھایا ہی تھا کہ ارباز آ گیا۔ ہیلو مس، میں اسفر کا بزنس پارٹنر اور دوست ہوں۔ اسے سامنے دیکھ کر مسکان کا حلق یوں کڑوا ہوا جیسے کسی نے اسے نیم کا پانی پلا دیا ہو۔ تنفر کی ایک تیز لہر اس کے اندر سے بھی اٹھی، جس کے اثرات اس کے چہرے پر بھی آ گئے۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ دلنشیں انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ نو تھینک یو، وہ روکھے انداز میں کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔
مس سنیے تو، ارباز بھی پیچھے لپکا، لیکن وہ یہ جا وہ جا ارباز پیچھے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کب تک مجھ سے دامن بچاؤ گی؟ یہ قدم میری ہی طرف پلٹ کر آئیں گے۔ وہ مکروہ انداز میں خود سے بولا۔ اف میرے خدایا، پہلے ہی رشید صاحب میری جان کا عذاب بنے ہوئے اور اب یہ نئی مصیبت۔ ارباز آصف، اف کتنی غلاظت اور پراسراریت تھی اس کی آنکھوں میں۔ مزگان نے سوچتے ہوئے بے ساختہ جھرجھری لی، اور اسفر، کتنی حقارت تھی اس کے لہجے میں، جیسے میں کوئی کوڑ کے مریض ہوں، یا ایسا تعفن زدہ وجود جس کے پاس سے بھی گزرنا اذیت ناک ہو۔ وہ بے آواز روتی چلی گئی۔ جب سے آفس سے آئی تھی وہ ہنوز ایک ہی پوزیشن میں صوفے پر بیٹھی ارباز اور اسفر کی باتوں کو سوچتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ پھر جیسے تھک کر وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اف یہ کالی رات نہ جانے مجھے کیوں بزدل اور خوفزدہ کر دیتی ہیں۔ میں زندگی کے بوجھ سے تھکنے لگتی ہوں۔ میرے زخمی پیر آگے چلنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور میرے یہ ہاتھ جو مجھے حوصلہ دیتے ہیں کسی سہمے ہوئے بچے کی مانند میرے وجود کے گرد لپٹ جاتے ہیں۔ یہ رات کیوں آتی ہے مجھے خوف و تنہائی سے دو چار کرنے کے لیے؟ اف یہ تنہائی جو ایک سلو پوائزن کے مانند ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کو موت کی طرف دھکیل دیتی ہے، جو روح کو دیمک کے مانند کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئی بستر پر دراز ہو گئی۔ آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے تھے۔ اب تو میرے ہونٹوں پر کوئی دعا بھی نہیں آتی، نہ آنکھوں میں خواب کا کوئی قافلہ آتا ہے۔ اب ہاتھ بھی اٹھتے ہیں تو بالکل خالی، جس میں شاید اب تک تیر کی لکیریں بھی نہیں ہیں، اور اس کھنڈر نما دل میں دھڑکن بھی تو کتنی بیزاری سے دھڑکتی ہیں، اور اس شکستہ جسم میں سانسیں بھی اکتا کر چلتی ہیں۔ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، خوابوں نے، آرزوؤں، امیدوں نے، حتیٰ کہ میری تقدیر نے بھی۔ تو پھر یہ دھڑکن اور سانسیں بھی مجھے کیوں نہیں چھوڑ جاتی؟ وہ انتہائی آزردگی سے سوچے گئی۔ اس وقت وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ مہران حیدر بزنس ٹور سے واپس گھر آ چکے تھے۔ نہ جانے عظمیٰ بیگم نے مزگان کا انیکسی میں رہنے کا ذکر کس رنگ میں پیش کیا تھا کہ وہ الٹا مزگان سے ہی ناراض ہو گئے، اور فوراً اس کی طلبی ہوئی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حد سے زیادہ بدتمیز اور خود سر ہو گئی ہو، مہران حیدر نے تیوری چڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ بھیا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ خود سے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے آپ کافی عرصہ پہلے محروم ہو چکے ہیں۔ مزگان دل کی تلخی سے بولی۔ تم دنیا کے والوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے بھیا اور بھابھی اتنے ظالم ہیں کہ ایک طلاق یافتہ بہن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ نکل کھڑی ہوئی جاب کرنے اور پہنچ گئی انیکسی میں الگ تھلگ رہنے کے لیے۔ وہ انتہائی نخوت سے بولے۔ مزگان نے انتہائی دکھ سے اپنی ماں جائے کو دیکھا۔ پہلے ہی وہ کون سا اس کے ہمدرد تھے، لیکن آج تو انہوں نے انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ طلاق یافتہ بہن، یہ لفظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ واہ بھیا واہ، میرا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی ہر طرف سے میری جھولی میں ہی آیا۔ اپنے بھائی کے کرموں کے عوض آذر ملک نے طلاق کا جمر میری پیشانی پر سجا دیا۔ میری پیاری ماں جو میرا واحد سہارا تھی، اس کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرا دیا، اور ہماری بھابھی صاحبہ جنہوں نے رہی صحیح کسر بھی اچھی طرح سے پوری کر دی، ساری دنیا کے سامنے میری عزت کی ردا کو تار تار کر دیا۔ میں تو بھیا تیز چبھتی ہوئی دھوپ میں برہنہ پاؤں کھڑی ہوں، میرا وجود گیلی لکڑی کی مانند سلگ رہا ہے۔ آخر کب تک میں اپنے جلتے وجود پر ہمت و برداشت اور ضبط و حوصلے کی چھینٹیں مارتی رہوں گی بھیا؟ میں تھک جاؤں گی، وہ آزردگی سے سوچے گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں مزگان، مہران حیدر کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سے وجہ سے حال کی دنیا میں لوٹ آئی۔ ہاں بھیا، وہ گڑبڑا کر بولی۔ مہران نے اسے تادیبی اور تیز نگاہوں سے دیکھا، پھر چڑھ کر باتھ روم کی طرف چل دیا۔ سامنے صوفے پر عظمیٰ بیگم بڑے تمطراق سے بیٹھی اسے تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ لیلا 3 دن کی چھٹی پر اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کرنے اسلام آباد گئی ہوئی تھی، جس کی بنا پر مزگان کو اس کا کام بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ بری طرح اپنے کام میں غرق تھی جب اسفر کا بلاوا آ گیا۔ مس مزگان، لیلا آج چھٹی پر ہے، لہٰذا آج آپ میرے ساتھ بزنس ڈنر پر چل رہی ہیں۔ اسفر مصروف سے انداز میں گویا اس سے پوچھ نہیں رہا تھا بلکہ حکم دے رہا تھا۔ جی میں۔ مزگان نے اسے نہایت اچنبھے سے دیکھا۔ آج رات 8 بجے تیار رہیے گا، وہ اس کی حیرانی کو خاطر میں لائے بغیر بولا۔ بیچاری اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ اسے ڈنر پر لے کر جاؤں گا، وہ مغرورانہ انداز سے اپنے دل میں بولا۔ آئی ایم سوری سر، یہ میری جاب کا حصہ نہیں، آپ کسی اور کو لے جائیں۔ مزگان نے اسے ٹکا سا جواب دے کر روم سے باہر آ گئی۔ وٹ؟ اسفر اپنی سیٹ سے یوں اچھلا جیسے اس کی سیٹ پر ببول کے کانٹے اگائے ہوں۔ مزگان کا انتہائی غیر متوقع جواب سن کر اسفر کا دماغ جیسے گھوم سا گیا۔ آخر سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ یہ لڑکی شاید مجھے جانتی نہیں کہ اسفر علی خان اپنی ضد کا کتنا پکا ہے۔ آج یہ ہر صورت میں میرے ساتھ جائے گی، دیٹس اٹ، وہ اپنے آپ سے بولا۔ کہاں تو ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں اور کہاں بزنس ڈنر پر لے جایا جا رہا ہے، وہ کھولتے ذہن سے سوچے گئی۔ شاباش مزگان، تم نے منع کر دیا۔ اس نے خود ہی اپنے آپ کو شاباشی دی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو آف ٹائم میں اسفر کا پھر بلاوا آ گیا۔ وہ اندر ہی اندر خائب سی ہو گئی۔ ایک بار پھر وہ اسفر کے روبرو کھڑی تھی۔ جی سر، وہ تمکنت سے بولی۔ اسفر نے اسے آج پہلی بار کافی غور سے دیکھا۔
کوری رنگت پر کالی چمکدار آنکھیں جو کاجل سے بے نیاز تھیں، ستواں ناک پر زرکون کی باریک سی لونگ اور لائٹ براؤن لپسٹک سے رنگے باریک ہونٹ وہ اسے کافی منفرد سی لگی۔ میں نے صبح آپ کو ڈنر کے بارے میں بتایا تھا، آپ ریڈی ہیں؟ وہ یوں استفسار کر رہا تھا جیسے وہ صبح اسے ہاں کہہ چکی ہو۔ سر میں آپ سے آپ کی مرضی نہیں پوچھ رہا مس مسکان، وہ اس کی بات قطع کر کے انتہائی سخت لہجے میں بولا۔ مسکان محض منمنا کر رہ گئی۔ سر مجھے اتنی رات کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، وہ بہانہ بناتے ہوئے بولی، اور اس پر بھی یہ جتا گئی کہ وہ اسے لاوارث سمجھ کر ترنے والا نہ سمجھے۔ تو ٹھیک ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ مسکان اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر ابھی برتا حیرت میں تھی کہ اگلے جملے نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ آج رات آپ یہیں اس آفس میں اسی کمرے میں آرام سے رہیے۔ مسکان حوانک سے شکل بنائے اسے ٹکر ٹکر بس دیکھ کے گئی۔ سر یہ کیا مذاق ہے، وہ ہکلا کر بمشکل بولی تھی۔ مس مسکان میرا آپ کے ساتھ کوئی مذاق کا رشتہ نہیں ہے، اوکے؟ وہ کرخت لہجے میں بولا۔ پھر ایک دم کھٹاک کی آواز پر اس نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا۔ اصفر نے آٹومیٹک لاک کے ذریعے دروازہ مقفل کر دیا۔ مسکان نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا جو بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ مسکان کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں ناچتی دیکھ کر وہ استہزائی انداز میں مسکرا دیا۔ آپ کو مجھ سے خوفزدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، میں استعمال شدہ چیزوں کو چھونا پسند نہیں کرتا، وہ رعونت سے بولا۔ الفاظ تھے یا پھر آہنی کوڑا جو اس کی نسوانیت اور پندار پہ لگا تھا۔ اس کے اندر کی عورت بلبلا کر رہ گئی۔ اگر کوئی عورت مرد کی مردانگی کو بھول کر بھی للکار دے تو وہ حیوانیت پر اترنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا، اور اگر مرد عورت کی نسوانیت کو چیلنج کر دے یا اسے چھونے کے لائق نہ سمجھے تو اس کے اندر بھی قہر کی لہریں اٹھتی ہیں، لیکن وہ اپنے بھرپور عورت ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتی کیونکہ دونوں ہی طرف سے ہار صرف عورت کے مقدر میں آتی ہے۔ مسکان کا سرخ پڑتا چہرہ اصفر کی نگاہوں کے حصار میں تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچے، دانت پر دانت جمائے جیسے ضبط کی بلندیوں پر تھی۔ کافی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اوکے سر، میں چلتی ہوں، وہ ہار مانتے ہوئے بولی تو ایک فاتحانہ مسکراہٹ اصفر کے کشادہ ہونٹوں کے کناروں سے پھوٹ پڑی۔ ابھی اس نے انیکسی میں قدم رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے آ کر عمیر نے اطلاع دی کہ کامران حیدر کا فون آیا تھا۔ بھیا کا فون؟ مسکان جوش و خوشی سے اچھل پڑی اور الٹے قدموں واپس باہر آئی۔ پھر یکدم کچھ یاد آنے پر وہ رک گئی۔ کیا میں اس گھر کے اندر جاؤں؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگی۔ اوفو پھپھو، رک کیوں گئی؟ عمیر اسے بت بنا دے کر جھنجھلا کر بولا تو اس کی انا اور خودداری کے احساسات پر برادرانہ محبت غالب آ گئی۔ وہ ہر سوچ کو جھٹک کر فون سننے چلی گئی۔ ہیلو مسکان، تم پھر سے پھپھو بن گئی ہو؟ کامران کی کھنکتی ہوئی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ یکدم خوشی کی ایک لہر مسکان کے وجود میں دوڑ گئی۔ آپ کو بہت مبارک ہو بھیا، وہ خوشی سے لبریز لہجے میں بولی۔ لیکن مسکان، تم دعا کرنا کہ میری بیٹی کو کبھی بھی کامران حیدر یا آذر ملک جیسا شخص نہ ملے۔ اس کے باپ کا کیا ہوا گناہ اس کی زندگی کو جہنم نہ بنا دے۔ کامران حیدر بھیگی آواز میں بولا تو مسکان دکھی سی ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ، اس سے پہلے بھی میں نے تمہیں کتنے فون کیے لیکن تم نے بات ہی نہیں کی، کیا اب تک ناراض ہو؟ کامران پیار بھرا شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ اوہ، تو بھابھی مجھے بھیا سے بات بھی نہیں کرنے دیتی؟ دکھ کا بے پایاں احساس اس کے اندر جاگا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو بمشکل پیتی ہوئی بولی۔ وہ بھیا میں نے جاب کر لی تو اس لیے آج کل بہت مصروف ہو گئی، وہ بات بناتے ہوئے بولی۔ اچھا، اپنا خیال رکھنا۔ اتنے عرصے کے بعد کسی کی اپنائیت بھرا لہجہ سن کر وہ بے آواز سسک اٹھی اور جلدی سے فون رکھ کر واپس اپنے جائے پناہ میں آ گئی۔ بھیا دیکھو، تمہارے اس گناہ نے میری زندگی کو کس نہج پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہا، میرا دامن بالکل خالی ہے، میری ذات کا غرور، میرا مان سب مٹی میں مل گیا۔ بھیا، تمہیں نشا کی زندگی برباد کرتے وقت اپنی بہن کا خیال کیوں نہیں آیا، اور تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ کل کو تم بھی بیٹی کے باپ بنو گے؟ مسکان سوچے گئی۔ ٹھیک 8 بجے اصفر کا ڈرائیور اسے لینے آ گیا، گلابی جارجٹ کے سوٹ میں جس پر گلابی اور سفید کڑھائی ہوئی تھی، لائٹ پنک لپسٹک ہونٹوں پر لگائے اور بالوں کی سادہ سی چوٹی بنائے اپنی تیاری گلابی کلر کے کپڑوں میں ملبوس جس کی آنکھیں بھی سوٹ کے ہم رنگ ہو رہی تھیں، دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی وہ اس کی ٹیبل پر آئی۔ اصفر نے اس کے چہرے پر سوز و حزن کی لہریں بخوبی دیکھی تھیں۔ یہ لڑکی اتنی ڈپریس کیوں رہتی ہے؟ اصفر نے پہلی بار مسکان کے بارے میں ہمدردی سے سوچا۔ تھوڑی ہی دیر میں اصفر کے 2 غیر ملکی مہمان بھی آ گئے اور اصفر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسکان یہاں آ کر وہ زیادہ اداس ہو گئی تھی کیونکہ 3 سال پہلے ہی وہ کامران اور روما کے ساتھ یہاں آئی تھی اور بالکل سامنے والی ٹیبل پر وہ تینوں بیٹھے خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ مسکان کی آنکھوں میں ماضی کا عکس بہت نمایاں ہو گیا۔ وہ یک ٹک سامنے کی ٹیبل کو دیکھے گئی۔ ذہن کی اسکرین پر ماضی کی فلم جیسے چل رہی تھی۔ اف، یہ یادیں کیسے عذاب میں ڈال دیتی ہیں ہمیں، بے بس پرندے کی مانند محض پھڑپھڑانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ایک ایسا پرندہ جس کے پر وقت نے کاٹ لیے ہوں۔ وہ ماضی کی گلیوں میں دور تک نکل گئی۔ اصفر کنکھیوں سے اس کے غائب دماغی نوٹ کر رہا تھا۔
کبھی اس کے ہونٹوں پر کوئی بھولی بھٹکی مسکراہٹ در آتی اور کبھی شدت کرب سے وہ ہونٹ بھینچ لیتی۔ مسکان، وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھا۔ وہ جو نہ جانے کہاں نکل گئی تھی، یکلخت اصفر کی آواز پر حال کی دنیا میں لوٹ آئی۔ اس وقت مسکان کی آنکھوں میں اتنی ناقابل بیان وحشت، خوف و بے بسی تھی کہ چند لمحے کو اصفر گنگ سا رہ گیا۔ اچانک اس کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ وہ اس کے بازوؤں کو نرمی سے پکڑ کر پوچھے کہ اے اداس لڑکی، تم کیوں اتنی وحشت زدہ ہو؟ تمہاری آنکھوں میں یہ خوف و بے بسی کے رنگ کیوں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں؟ پھر یکدم مسٹر جان کی آواز پر وہ حواسوں کی دنیا میں واپس آ گیا۔ مسکان نے کھانا بھی بالکل برائے نام کھایا۔ واپسی میں وہ اصفر کی انتہائی لگژری گاڑی میں لب سیے بیٹھی تھی۔ مس مسکان، آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ اصفر کے ہونٹوں سے یہ الفاظ بے ساختہ نکلے تھے جن پر وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ مسکان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سر، یہ میرے دل کا لہو ہے، میرے خوابوں کا خون ہے جو میری آنکھوں سے چھلک رہا ہے، وہ دل میں روتے ہوئے بولی، البتہ باہر سے چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ ایکچولی سر، میں بہت تھک گئی ہوں اور نیند بھی آ رہی ہے، تو اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اپنے اندر کی کرب کو چھپانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اصفر اسے گھر کے گیٹ پر اتار کر گاڑی زن سے لے گیا۔ مسکان دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھ کر تلخی سے ہنس دی۔ تمہیں کہاں معلوم اصفر علی خان، جب میرے اندر کے آنسو میری آنکھوں میں آنے لگتے ہیں تو ان کو پینے میں کتنی بے حال ہو جاتی ہوں، یہ کوئی مجھ سے پوچھے، وہ خود فراموشی کے عالم میں بولی تھی۔ کامران، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے آپ پاکستان سے آئے ہیں کھوئے کھوئے بجھے بجھے سے رہنے لگے۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ کامران کی آنکھوں میں اضطراب اور بے چینی کی لہروں نے مستقل اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ کامران محض ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ روما، میں مسکان کی طرف سے بہت فکر مند ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اسے یہاں اپنے پاس بلا لوں، کامران حتمی انداز میں بولا، جسے سن کر روما کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ لیکن فی الفور وہ بولی کچھ نہیں۔ ضمیر کے کوڑے کھاتے کھاتے وہ تھک سا گیا تھا، اور جب سے اس کے گھر بیٹی نے جنم لیا تھا وہ اور زیادہ خوفزدہ اور مضطرب ہو گیا تھا۔ میں کل ہی سے کوششیں شروع کر دیتا ہوں، وہ تو جیسے سب کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ لیکن کامران، نہیں روما۔ کامران اس کی بات کاٹتے ہوئے قطعیت سے بولا۔ روما اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ مجھے پلیز منع مت کرنا، وہ اٹل انداز میں بولا، اور روما اس سوچ میں پڑ گئی کہ کس طرح کامران کو اس اقدام سے باز رکھا جائے۔ یہ ٹھنڈی اور پرکیف اجالا بکھیرتی صبح کتنی حسین ہوتی ہے۔ یہ نیلگوں بے قرار آسمان صبح کے تابناک جلوے سے کتنا مسرور اور روشن دکھائی دیتا ہے، جیسے کسی دیوانے کا چہرہ اپنے محبوب کے آنے سے یکدم جگمگا اٹھتا ہے۔ صبح کے آنے سے آسمان کے چہرے پر جو روشنیوں کی جو آبشار بہنے لگتی ہیں، یہی روشنی میرے جیسے شکست خوردہ وجود میں بھی زندگی کی ایک نئی توانائی بھر دیتی ہے، میرے رکتے قدموں کو دوبارہ چلنے پر اکساتی ہیں۔ سحر کی یہ چار سو پھیلی شوق سی روشنی مجھے مسکرا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ مت گھبراؤ مسکان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اور گلاب کے کھلے کے نرم و نازک پھول جو رات بھر شبنم کی محبت میں بھیگے مجھے حوصلہ دیتے ہیں کہ میری طرح سر اٹھا کر مانو غرور کے ساتھ جیو۔ اور ان کے ساتھ لگے پھول کے محافظ کانٹے مجھ سے کہتے ہیں کہ اس زمانے کی سرد و گرم ہوا سے بچنے کے لیے ہماری طرح تند و تیز بن جاؤ کہ کوئی تمہارے قریب آنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اور یہ بلند و بالا درخت کہتا ہے، مسکان، میں بھی تو اکیلا ہوں، لیکن میں کتنے طمطراق سے کھڑا ہوں، طوفانی ہواؤں اور پرزور آندھیوں کا تنے تنہا سامنا کر رہا ہوں، میں تو ہمت نہیں ہارتا۔ تو پھر تم کیوں ہمت ہارنے لگتی ہو؟ فجر کی نماز ادا کر کے مسکان ہر روز لان میں آ کر ٹہلنے لگتی تھی۔ صبح کا یہ ابتدائی منظر جسے اسے نئی ہمت اور حوصلہ دیتا تھا، وہ سرشاری سے سوچے گئی۔ بھابھی آپ؟ عظمیٰ بیگم کو انیکسی میں دیکھ کر مسکان ششتر رہ گئی۔ جب سے وہ یہاں شفٹ ہوئی تھی عظمیٰ بیگم نے یہاں قدم تک نہیں رکھا تھا۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے، عظمیٰ بیگم اسپاٹ چہرے سے بولی۔ میرے لیے خوشخبری؟ مسکان متعجب سے ہو کر بولی، ہاں بھائی، شکر کرو تمہیں کسی نے پوچھا تو صحیح، بھابھی استہزائیہ انداز میں بولی۔ مسکان ان کی مبہم باتوں سے الجھ گئی۔ بھابھی، صاف صاف بتائیے کیا بات ہے؟ مسکان کا تجسس عروج پر پہنچ گیا۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا اور میرے خیال میں تم اس سے خوب واقف ہو۔ عظمیٰ بیگم بھویں اچکا کر بولی۔ میرے لیے بھلا کس کا رشتہ آ سکتا ہے؟ وہ خود سے بولی۔ تمہارے آفس سے آیا، اچھا ہے تم نے اپنا انتظام خود ہی کر لیا۔ بھابھی کے لفظوں کے سنسناتے تیر اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ اس نے زخمی نگاہوں سے بھابھی کو دیکھا، لب کچھ کہنے کی چاہ میں زخمی پرندے کی مانند محض پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ اگلے جمعے کو ہم سادگی سے تمہارا نکاح کر رہے ہیں، بھابھی گویا ہزاروں احسان جتاتے ہوئے بولی۔ مگر رشتہ کس کا آیا ہے؟ مسکان نے الجھ کر پوچھا۔ وہ رشید صاحب کا۔ کیا؟ وہ جہاں کی تہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ تحیر کی زیادتی سے آنکھیں پھٹی اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مان اشتعال کی ایک تیز لہر اندر سے ابھری جس نے اس کی رگوں میں شرارے بھر دیے۔ بھابھی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ مسکان نے
چڑ کر باقاعدہ عظمیٰ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ عظمیٰ بیگم بری طرح تپ گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہیں کوئی دوبارہ کنوارا اور ہینڈسم شوہر ملے گا، یا پھر کوئی کاف سے کوئی شہزادہ مہارانی کو بیان نہیں آئے گا؟ وہ ہاتھ نچا نچا کر منہ سے آگ اگلنے لگی۔ مژگان انتہائی غصے کے عالم میں انہیں وہیں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ بے تحاشا ہنسے جا رہی تھی، ہنس ہنس کر کہ اس کی خوبصورت کنٹوں کی مانند آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ آخر تمہاری ہنسی کو بریک کیوں نہیں لگ رہے؟ وہ اتنی دیر سے اسفر کے سامنے بیٹھی ہنسے جا رہی تھی اور اسفر کتنی دیر سے اس کی ہنسی تھمنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسفر کا ضبط جواب دے گیا تو وہ انتہائی جھنجھلا کر بولا، وہ مژگان۔ اتنا کہہ کر وہ پھر ہنسی۔ مژگان؟ یہ نام سن کر اچانک اسفر کے تمام حصیں تیز ہو گئی۔ ارے مژگان نے رشید صاحب کو آج خوب کھری کھری سنائی۔ اچھا، وہ کیوں؟ اسفر نے سرسری انداز میں استفسار کیا، حالانکہ وہ بات فوراً جاننا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ایسے کیا جیسے اس ذکر میں اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ موصوف اپنا رشتہ لے کر مژگان کے گھر پہنچ گئے۔ وٹ؟ رشید صاحب؟ وہ حیران رہ گیا تھا، پھر ناگواری کی ایک لہر اٹھ کر آئی تھی۔ اسفر کے اعصاب تن سے گئے۔ مژگان ان کی بیٹی کی عمر کی ہے۔ اسفر کو نہ جانے کیوں سخت برا لگا تھا، لیکن طلاق یافتہ بھی تو ہے۔ لیلا نے آگے ٹکڑا لگایا۔ اچانک اسفر کے دل سے کوئی آواز آئی۔ شاید اسفر کے دل کی کھڑکی لفظ طلاق یافتہ کی ہوا سے بند ہوئی تھی، جو نہ جانے کب اور کیسے مژگان کے لیے کھلی رہ گئی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ مژگان کو یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے، ورنہ آج کل کے دور میں متعلقہ لڑکیوں کو پوچھتا کون ہے؟ وہ نخوت سے اپنے براؤن بال جھٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسفر کو لیلا کا انداز پسند نہ آیا، لیکن خاموش رہا۔ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ بیچاری کو شادی کی دوسری صبح ہی طلاق ہو گئی تھی، حالانکہ لڑکا بہت ہینڈسم اور پیسے والا تھا۔ لیلا نے مژگان کے متعلق اسفر کی معلومات میں اضافہ کیا، جسے سن کر وہ انتہائی متعجب ہو گیا۔ آخر کیا وجہ تھی جس کے شوہر نے اسے شادی کے دوسرے دن طلاق دے دی؟ وہ یہ بات جاننے کو سخت بے چین ہو گیا۔ لیلا اسفر کا غیر معمولی انداز دیکھ کر کھٹک سی گئی۔ اسفر، تم کیوں مژگان جسے طلاق یافتہ لڑکی کے ذکر میں اتنی دلچسپی لے رہی ہو؟ وہ آئیبرو جھکا کر بولی۔ او کم آن لیلا، یہ بات کافی حیرت انگیز ہے کہ اسے ایک ہی دن میں کسی جواز کی بنا پر طلاق ہوئی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ لیلا سے زیادہ خود کو صفائی دینے لگا۔ وہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیلا سوچتے ہوئے بولی۔ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ اس نے اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا۔ اس کی ماں بھی اس صدمے سے مر گئی۔ کہہ رہے تھے میں تو آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کو تیار تھا، لیکن ان محترمہ کے مزاج تو عرش اعلیٰ پر پہنچے ہوئے۔ یہ بھی سنا ہے کہ محترمہ گھر والوں سے قطع تعلق کیے نیکسی میں رہتی ہیں، کافی بد مزاج اور تنک مزاج ہے۔ لیلا جو کچھ مژگان کے بارے میں بتا رہی تھی، اسفر کا دل اس کی ہر بات کی نفی کر رہا تھا۔ اسفر نے تو اس کے سمندر جیسی گہری آنکھوں میں ہمیشہ اضطراب، بے بسی اور خوف اور تنہائی کے اور کرب کی لہریں دیکھی تھی، اور رہی دوسرے دن طلاق کی وجہ، تو اس کی قصوروار بھی یہی ہے۔ لیلا اپنی بات پر زور دے کر بولی تو اسفر نے اسے بے حد چونک کر دیکھا۔ بھئی اس کی خاموشی اس بات کا چینک چینک کر اعلان کر رہی ہے کہ وہی قصوروار ہے، وگرنہ وہ اپنے ہونٹوں پر اس طرح چپ کا کفل نہ ڈالتی۔ لیلا دور کی کوڑی لائی۔ نہیں، اگر وہ اس ٹائپ کی لڑکی ہوتی تو کب کی ارباز آصف کی طرف پیش قدمی کر چکی ہوتی، جو اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ یقیناً کوئی بڑی مجبوری ہے جس نے اس کے ہونٹوں کو گونگا کر دیا ہے، لیکن اس کی آنکھیں تو بولتی ہیں۔ اسفر علی خان کے اندر گویا جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ اس کی تمام سوچیں مژگان کے ارد گرد گھومنے لگی۔ وہ انتہائی انہماک سے حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھی۔ مان موبائل کی بپ بجی۔ مژگان نے اپنی ضرورت کے تحت موبائل خرید لیا تھا۔ موبائل اسکرین پر گھر کا نمبر دیکھ کر اس کی چھٹی حس نے گویا خطرے کا الارم بجایا، کیونکہ گھر سے آج تک کسی نے اسے فون نہیں کیا تھا، اور یہ نمبر بھی اس نے صرف عبیر کو دیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ یس کا بٹن پش کیا، اور دوسری طرف عبیر نے جو اسے اندوہناک خبر سنائی، اس کے حواسوں پر بجلی بن کر گری، جس نے اس کے حواس کو معطل کر دیا۔ یکلخت موبائل اس کے لرزتے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس نے کرسی سے اٹھنا چاہا، لیکن پیروں نے گویا اس کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انتہائی دقتوں سے اس نے خود کو اٹھایا، اور بنا پرس اور موبائل اٹھائے وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ آفس کے اسٹاف نے اسے انتہائی متعجب ہو کر دیکھا۔ وہ یوں ہی اپنے آپ سے بے پرواہ بھاگتی ہوئی لفٹ تک آئی، جو نیچے کی طرف جانے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ لفٹ کو چھوڑ چھاڑ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ مژگان کے قدم اٹھ کہیں رہے تھے اور پڑ کہیں ہو رہے تھے۔ اسی دم دوسری لفٹ سے اسفر اوپر آیا، اور پہلی ہی نگاہ مژگان کے ڈولتے وجود پر پڑی، اسے یوں مژگان بے ساختہ اس کے ہونٹ چلا اٹھے، لیکن وہ سن کہاں رہی تھی۔ اسفر نے بے اختیارانہ انداز میں اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ اپنے ڈگمگاتے قدموں کی بدولت سیڑھیوں سے نیچے گر چکی تھی۔ او مائی گاڈ! اسفر انتہائی پریشانی کے عالم میں تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں طے کر کے آیا، جو اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی، جس کا ماتھا کارنر پر رکھے گملے سے ٹکرا کر خون آلود ہو گیا تھا۔ سفید براک سوٹ اس کے لہو سے تیزی سے سرخ ہو رہا تھا۔
اسفر جو اس پر ایک نگاہ بھی نہ ڈالنے کا دعوے دار تھا، اس نے انتہائی بدحواسی کے عالم میں اسے اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور بجلی کی صورت سے لفٹ کی طرف بھاگا۔ نیچے اس کا باورچی ڈرائیور پہلے ہی سے موجود تھا۔ وہ آنن فانن اسے اپنے دوست کے پرائیویٹ ہاسپٹل لے گیا۔ ہائے میری روما! بھری بہار میں کیسے خزاں نے آ کر اس کی زندگی میں پنجے گاڑ دیے۔ میری پیاری بہن کی خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر کھا گئی، کس بدبخت کی نگاہ نے اس کا سہاگ اجاڑ دیا اور اس چند ماہ کی بچی کو اپنے باپ کے سائے سے محروم کر دیا۔ عظمیٰ بیگم بین کر رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کامران کے دوست کا آسٹریلیا سے فون آیا تھا اور اس کے ایکسیڈنٹ میں کامران کی موت کی خبر سنائی تھی، جبکہ روما کی حالت انتہائی دگرگوں تھی۔ مہران حیدر آج شام کی فلائٹ سے اپنے بھائی کے تابوت اور بھاور جو بھتیجی کو لینے جا رہے تھے۔ عبیر نے ہی یہ منحوس خبر مسکان کو بھی سنا دی تھی۔ آخر وہ کامران حیدر کی بہن تھی۔ حیدر ہاؤس اس وقت رنج و غم کی لپیٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عظمیٰ بیگم کے میکے اور خاندان والے آنن فانن جمع ہو گئے تھے۔ گھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ ہر آنکھ کامران کی جواں مرگی پر اشک بار تھی۔ ایسے میں صرف عبیر کو ہی مسکان کی غیر حاضری ستا رہی تھی۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے اسے مسکان کو اطلاع کیے ہوئے، لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ عبیر نے دوبارہ مسکان کے موبائل پر ٹرائی کیا، جو رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ زمین پر گر کر موبائل ناکارہ ہو چکا تھا۔ اسے بے ہوش ہوئے 3 گھنٹے سے زائد گزر چکے تھے، لیکن اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اظفر علی خان مسلسل 3 گھنٹے سے کوریڈور میں کھڑا تھا۔ ذہن کی اسکرین پر بار بار مسکان کا بے تحاشا ہو کر بھاگنا ریوائنڈ ہو کر سامنے آ رہا تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی جو کہ اتنی بدحواس ہو کر بھاگی؟ اظفر اسی نکتے پر سوچے جا رہا تھا۔ مان ذہن میں سپاک ہوا، شاید کوئی بری خبر۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر تیزی سے موبائل پر بٹن پش کرنے لگا۔ یس سر، رشید صاحب کی خوش آمدانہ آواز ابھری۔ رشید صاحب ذرا مسکان کی ٹیبل پر جائیے، وہاں کوئی سامان ہے؟ وہ باروب لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رشید صاحب کی آواز آئی۔ سر، ان کا پرس اور زمین پر موبائل پڑا ہے جو گر کر ناکارہ ہو چکا ہے۔ نہ جانے کیا بات ہوئی جو وہ اتنی عجلت میں باہر بھاگی تھی۔ رشید صاحب حیران پریشان سے بولے۔ اظفر کی یقین پر موت ثبت ہو گئی تھی کہ یقیناً مسکان کوئی بہت بری خبر سن کر اپنے حواس چھوڑ کر بھاگی تھی۔ اوکے، اظفر نے کہہ کر لائن ڈراپ کر دی، پھر اپنے ڈرائیور کو اس کے گھر اطلاع دینے کے لیے بھیجا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر عامر باہر آئے، جو اظفر کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ اب کیسی ہے وہ؟ لہجے میں بے چینیاں ہی بے چینیاں تھیں۔ ریلیکس اظفر، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اسی اثنا میں ایک نومر لڑکی حواس باختہ سی ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا پھپھو کو؟ وہ لڑکی بے تحاشا اندیشوں میں گھر کر کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ دیکھیے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں، البتہ کوئی بڑا صدمہ بھی انہیں پہنچا جس کی وجہ سے یہ ابھی تک ہوش میں نہیں آ رہی۔ عبیر نے نہایت دکھ سے سامنے کھڑے اس باروب سے بندے کو دیکھا، جس کی پیچھ کلر کی قمیص پر جا بجا خون کے دھبے تھے، جو یقیناً مسکان کے تھے۔ پھر شیشے کے پار مسکان کی دگرگوں حالت دیکھ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر دونوں گھبرا گئے۔ پلیز اپنے آپ پر کنٹرول کیجیے، انہیں ابھی ہوش آ جائے گا، اظفر اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ لیکن انہیں صدمہ کیا پہنچا ہے؟ عامر نے اظفر کے منہ کی بات چھین لی تھی۔ وہ ڈاکٹر صاحب، میرے چاچو روڈ ایکسیڈنٹ میں، اتنا کہہ کر وہ بری طرح رو دی۔ اوہ! دونوں کے ہونٹ سکڑ گئے۔ ہمیں افسوس ہے، اور شاید یہی صدمہ۔ ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر عامر کی بات بیچ میں ہی رہ گئی، جب نرس بھاگتی ہوئی باہر آ کر بولی۔ تینوں اندر کی طرف بھاگے تھے۔ مسکان عبیر کو دیکھ کر اتنی بری طرح بکھری کہ پھر تینوں کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور وہ اپنے اندر جمع سارے آنسو بہا دینا چاہتی تھی۔ اظفر کو مسکان کی یہ حالت دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی۔ مجبوراً ڈاکٹر عامر نے زبردستی مسکان کو نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ وہ ایک بار پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ سوتے ہوئے بھی کچھ دیر میں ایک آدھ سسکاری اس کے بھینچے ہوئے لبوں سے آزاد ہو جاتی۔ سرسوں کے پھول کی مانند زرد چہرہ، کپکپاتے ہونٹ، بے بس ہونٹ اور دکھ سے لرزتی پلکیں اس کی نگاہوں کی گرفت میں تھی۔ سر آپ جائیں، میں مسکان پھپھو کے پاس ہوں۔ عبیر جان گئی تھی کہ یہ مسکان کے باس ہے جو انہیں ہسپتال لائے ہیں۔ کاش میں پھپھو کو یہ خبر فون پر نہ بتاتی۔ وہ پچھتاووں میں گری ہوئی تھی۔ اظفر نے بھی اپنا جانا مناسب سمجھا۔ ڈاکٹر عامر کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے چلا گیا۔ عبیر کو رہ رہ کر ماں کا سنگ دلانہ رویہ یاد آ رہا تھا۔ جب ڈرائیور نے آ کر انہیں مسکان کے حادثے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کتنی نفرت سے کہا تھا، پڑا رہنے دو اسے ہسپتال میں۔ اس کی نحوست ہی اس گھر کی خوشیوں کو کھا گئی۔ لیکن عبیر ایسے سنگ دلی کا مظاہرہ نہ کر سکی اور ڈرائیور کے ساتھ چلی آئی۔ رات گئے مسکان کی حالت سنبھلی تو وہ ایک بار پھر سے رو دی۔ اس وقت اسے عبیر کا سہارا بہت بڑی نعمت لگ رہا تھا۔ پھپھو پلیز اپنے آپ کو سنبھالیے۔ وہ نازک سے کم عمر لڑکی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مسکان نے اپنے منتشر وجود کو ایک بار پھر سنبھالنے کی کوشش کی۔ اب جو ہو چکا تھا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا تھا۔ نشا کی معصوم آہیں اور بے بس سسکیاں کامران حیدر کو لے ڈوبی تھی۔ اس رات زبردستی ڈسچارج ہوتے وقت اسے ہسپتال کے بل کا خیال آیا تو وہ ہراساں ہو گئی۔ اتنا بھاری بل وہ کیسے ادا کرے گی؟ پھپھو چلیے۔ عبیر کی آواز نے اس کی سوچوں کا ارتکاز توڑا۔ لیکن عبیر وہ بل، وہ ہکلاسی گئی۔
وہ آپ کی کمپنی نے ادا کر دیے۔ ابیر دھیرے سے بولی۔ کمپنی والوں نے؟ اسے اچھا خاصا اچھمبا ہوا، لیکن یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ ابیر کے ہمراہ گھر آ گئی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہوا تو دینو بابا کو متفکر پایا۔ السلام علیکم بابا۔ اصفر نے نہایت آہستگی سے سلام کیا۔ دینو بابا اس کا مزمحل اور نڈھال سا انداز دیکھ کر چونک گئے۔ وہاں ان کی نگاہ اصفر کے گریبان پر لگے خون کے دھبوں پر پڑی تو وہ سخت پریشان ہو گئے۔ ارے اصفر بیٹا، یہ خون کیسا ہے؟ اصفر ان کی بے چینی اور پریشانی دیکھ کر مسکرا دیا جو ان کے چہرے سے حویدہ تھی۔ ایک ان کا ہی تو وجود تھا جنہیں اصفر اپنا سمجھتا تھا۔ دینو بابا یہاں کے بہت پرانے اور وفادار ملازم تھے۔ اصفر کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ وہ اصفر سے بہت محبت کرتے تھے اور اصفر بھی ان کے بہت عزت و احترام کرتا تھا۔ 7 سال پہلے پلین کریش میں اصفر کے والدین جاں بحق ہو گئے تھے۔ چونکہ دونوں نے سماج اور خاندان سے ٹکرا کر شادی کی تھی، لہٰذا اصفر کا اپنے ننیال اور ددیال سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ البتہ ڈیتھ کے بعد کچھ لالچی رشتہ داروں نے اصفر سے ملنا چاہا، لیکن اصفر اتنا ناسمجھ نہیں تھا جو ان کی نیتوں کو نہ بھانپ سکتا۔ وہ کسی سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ صرف دینو بابا ہی اس کے ماں باپ اور خاندان تھے۔ کتنا اکیلا اور تنہا رہ گیا۔ پیار، محبت، توجہ، جسے جذبوں سے کوسوں دور صرف پیسہ کمانے کی مشین بن گیا۔ دینو بابا اصفر کی شکستہ حالت کو دیکھ کر دکھ سے سوچ رہے تھے۔ بیٹا، تم نے بتایا نہیں یہ خون کس کا ہے؟ دینو بابا نے پھر اپنا سوال دہرایا تو اصفر جس سے سنبھلا۔ وہ بابا، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا، بس اسی کے ماتھے کا خون۔ میں نپے تلے انداز میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اوہ، اب کیسا ہے تمہارا دوست؟ دینو بابا نے فکر مندی سے پوچھا تو یکدم اصفر کی آنکھوں کے پردے پر روتی بلکتی مسکان آ گئی۔ اس وقت وہ کتنی ٹوٹی ہوئی اور بکھری بکھری لگ رہی تھی۔ جی بابا، اب ٹھیک ہے، اصفر گمسم سا ہو کر بولا تو دینو بابا نے اطمینان کا سانس لیا۔ اچھا، تم کپڑے چینج کر لو، میں کھانا لگواتا ہوں۔ اصفر ان کے بات پر سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیڈ روم کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی خون آلود شرٹ کو بغور دیکھا۔ کتنی قریب تھی وہ میرے، ان بازوؤں پر اس کا وجود تھا۔ وہ اپنے بازو دیکھتا ہوا سرگوشی میں بولا۔ کیوں؟ دماغ نے سوال داغا، وہ کیوں میرے قریب تھی؟ کیونکہ میری باہوں میں تھی۔ میں اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا نہیں چاہتا، صرف اس کی خاطر ہاسپٹل کے سنسان کوریڈور میں اتنے گھنٹوں تک کیوں کھڑا رہا؟ دماغ سوال پر سوال کر رہا تھا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے وہ سب انسانیت کے ناطے کیا تھا۔ اس نے گویا بڑی دقتوں سے دماغ کو جواب دے کر اسے مطمئن کرنا چاہا۔ انسانیت کے ناطے؟ دل یکدم تڑپ سا گیا تھا اور دعائیاں دینے لگا۔ اچھا، پہلے تو تم نے کبھی یہ انسانیت نہیں دکھائی؟ دماغ استہزائیہ انداز سے بولا۔ دیکھو اصفر علی خان، جو لوگ دل میں بستے ہیں ان کے دکھ و تکلیف میں ہم یوں ہی آواز پاختہ ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہارے دل کے مکین نہیں، یہ غلط ہے۔ وہ بدکار لیلا کی باتوں سے تمہارے دل کی کھڑکی ضرور بند ہوئی تھی، لیکن دروازہ تو کھلا رہ گیا تھا۔ وہ تم نے بند کیوں نہیں کیا؟ اس کا دل اسے کھری کھری سنا رہا تھا، لیکن وہ طلاق یافتہ، وہ اپنے دل سے بولا۔ تو کیا اس سے محبت کرنا جرم تھا؟ اس سے شادی کرنا گناہ ہے؟ کیا وہ پیار کرنے کے لائق نہیں، محض اس بات پر کہ وہ تمہارے لیے انچھوئی کلی نہیں؟ واہ اصفر علی خان، واہ! تم مرد بھی کمال کی چیز ہو۔ خود تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہو اور چاہتے ہو کہ خود کو بارش کی پہلی بوند کے مانند شفاف و پاک اور انچھوئی لڑکی ملے جو آسمان سے اتر کر صرف تمہاری دسترس میں آئے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں انچھوئی کلی ملے تو کیا وہ نہیں چاہ سکتی کہ اس کا چاہنے والا بھی کسی کو نہ چھوئے؟ وہ بھی تو تمہیں استعمال شدہ کہہ کر تمہاری ہستی کی دھجیاں اڑا سکتی ہیں۔ اصفر سر تھامے بیٹھا تھا، اس کے اندر ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ حیدر ہاؤس اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا تھا، بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ چپ چاپ گھٹنوں میں سردی آنسو بہا رہی تھی۔ کسی نے بھی اس سے جھوٹے منہ یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ تمہارے ماتھے پر چوٹ کیسے لگی۔ وہ جا کے اسے گلے لگا کر اس کے بھائی کا پرسہ دیتا۔ تقریباً شام کو کامران حیدر کا تابوت گھر آ گیا۔ گھر میں جیسے کوہرام برپا ہو گیا۔ روما کو شدت غم سے غش آ رہے تھے اور چند ماہ کی زویا اس سارے ہنگامے سے بے خبر، اس بھیانک حقیقت سے انجان فرشتوں جیسی نیند سو رہی تھی۔ اصفر بھی جانے کون کون سے جذبے کے تحت مسکان کے بھائی کی میت پر شریک ہونے چلا آیا تھا۔ وہیں اسے مہران حیدر کو دیکھ کر 100 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ بزنس دنیا کے حوالے سے وہ مہران حیدر سے اچھی طرح واقف تھا اور یہ جان کر کے مسکان مہران حیدر جیسے کامیاب بزنس مین کی بہن ہے، وہ متحیر رہ گیا۔ مسکان کو بھلا اتنی معمولی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصفر بری طرح الجھ سا گیا۔ آج کامران حیدر کو کہ اس دنیا سے 15 دن ہو چکے تھے۔ وہ چپ چاپ انیکسی میں پڑی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ یکدم دھماکے سے دروازہ کھلا اور روما بپھری ہوئی شیرنی کی مانند اندر آئی اور اندر آتے ہی مسکان پر چیل کی طرح جھپٹ پڑی۔ تمہاری وجہ سے میرا سہاگ اجڑ گیا، میری کلائیوں کی ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی، تم نے مجھ سے سترنگی چنری چھین کر بیوگی کے ساتھ سفید چادر میرے اوپر ڈال دی۔ روما اپنے آپے میں نہیں تھی۔ بھابھی، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بمشکل بولی۔ عظمیٰ بیگم بھی دروازے پر کھڑی اسے خون آشام نگاہوں سے گھور رہی تھی۔
تم نے ہی وہاں آنے کی ضد کی تھی اور بیچارہ کامران رات دن کا فرق بھلائے تمہیں وہاں بلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی کوشش میں ایک دن وہ گھر سے نکلا اور پھر زندہ واپس نہ آیا۔ روما تھک کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے سر سے شوہر کے نام کی چادر چھن گئی تو میری بہن کے سائبان پر اپنے حسد کی چنگاری سے آگ لگا دی۔ بھابھی، عظمیٰ بیگم کے زہر اگلتے جملوں کی وہ تاب نہ لا کر چلا اٹھی۔ وہ میرا بھائی تھا، میرا ماج آیا تھا، میں بھلا کیوں اس کے گھر پر نظر لگاتی؟ میں تو اس کا گھر… اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ بھیا، صرف تمہارا گھر بچانے کی خاطر ہی تو میں نے اپنی زبان پر خاموشی کے کفل ڈالے تھے۔ لوگوں کی تیغ و تلوار جسے کاٹ تار باتیں اپنی روح پر سہی تھی، ان کی نفرت و حقارت سے لبریز آنکھیں اپنے دل پر سہی تھیں، اور اب جب تم چلے گئے تو بھی میں ہی معطوب ٹھہرائی گئی۔ وہ دل ہی دل میں چلاتے ہوئے رونے لگی۔ مسکان نے دوبارہ آفس جوائن کر لیا۔ اصفر نے آفس کے اسٹاف کو مسکان کے بھائی کی ڈیتھ کی خبر دے دی تھی، البتہ اس کے گھر کا ایڈریس نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ سب اس کی اتنی مستحکم پوزیشن دیکھ کر انگشتے بدندا رہ جاتے۔ لہٰذا آج جب وہ آفس آئی تو سبھی نے اس سے تعزیت کی۔ لیلا اور ارباز نے بھی رسمی انداز میں افسوس کیا۔ مسکان اس بات سے انجان تھی کہ اصفر اس کے بھائی کی میت پر گھر آیا تھا، البتہ عبیر نے اسے یہ بات بتا دی تھی کہ اصفر ہی اسے ہاسپٹل لے کر آیا تھا، جسے سن کر وہ اب اس کا سامنا کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ البتہ دل ہی دل میں اس کی احسان مند تھی کہ وہ اسے ہاسپٹل لے گیا تھا، اور اس حادثے سے آفس کے تمام اسٹاف کو بھی بے خبر رکھا گیا تھا، سوائے آفس کے باہر موجود گارڈ اور اصفر کے ڈرائیور کے۔ اس واقعے کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اتنے دنوں کا کام جمع ہو گیا تھا۔ وہ تندہی سے اپنے کام میں جت گئی۔ آف ٹائم پر اس نے سر اٹھایا تو یکدم بے تحاشا تھکن کا احساس ہوا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی دکھتی گدی کو دباتی ہوئی سیٹ سے اٹھی۔ سوائے ایک دو ورکرز کے تمام اسٹاف جا چکا تھا۔ وہ فائل لے کر اصفر کے روم میں گئی۔ 2-3 بار نوک کیا لیکن جواب ندارد۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ کر اندر چلی آئی کہ اصفر کی ٹیبل پر فائل رکھ کر چلی جائے گی۔ ابھی وہ میز پر فائل رکھ ہی رہی تھی کہ کھٹ سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ بجلی کی صورت سے پیچھے پلٹی اور مقابل کو دیکھ کر اس کی روح جیسے جسم سے کھنچ گئی۔ اوہو، کتنی خوبصورت گھڑی ہے یہ کہ میں اور تم اس کمرے میں تنہا ہیں۔ وہ بے باکانہ نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ مسکان کا پورا جسم کانپ اٹھا تھا، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس کالی گہری آنکھوں میں سوگواری کی دبیس تہ لی ہے جس کے اندر سے چھلکتی گلابیوں نے اس کی آنکھوں کو مزید قاتل بنا دیا تھا۔ ارباز کو بہکا گئی۔ بند کر دیں اپنی یہ فضول بکواس، مسکان درشتی سے بولتی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ لیکن یہ کیا؟ ارباز نے آگے بڑھ کر فرار کے سارے راستے مسدود کر دیے تھے۔ مسٹر ارباز، ہوش کیجیے، چھوڑے میرا راستہ۔ مسکان کانپتی ہوئی لڑکھڑاتی آواز میں بے ربط سی ہو کر بولی۔ ارے جان، تمہارے اس حسین مکھڑے اور دلکش سراپے نے مجھے خود سے بیگانہ کر دیا، اور تم کہتی ہو کہ ہوش کروں؟ ارباز گنگنا کر بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا میں شور مچا دوں گی، وہ ہکلا کر بولی۔ ارباز کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس وقت باہر کوئی بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ تمہارا باس مسٹر اصفر علی خان بھی ابھی نکلا تھا۔ اوہ، تو یہ میری طاق میں تھا، اب کیا کروں؟ اے میرے مالک، مجھے اس خونی بھیڑیے سے بچا لے۔ مسکان دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ یکدم اس نے مسکان کے پھول جیسی کلائی اپنے درندے نما ہاتھ میں جکڑ لی۔ ارباز، چھوڑو مجھے۔ وہ حلق کے بل دھاڑی اور شاید یہ قبولیت کا وقت تھا کہ یکلخت دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ارباز اور مسکان دونوں نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا۔ اصفر جو گھر جانے کے لیے آفس سے کافی دور نکل آیا تھا کہ مان اپنا موبائل یاد آنے پر گاڑی ریورس کر کے آفس آیا جو وہ اپنے کمرے میں بھول آیا تھا۔ پارکنگ پر ارباز کی گاڑی دیکھ کر وہ بری طرح چونک گیا، پھر جیسے کوئی خیال بجلی کے مانند کوندا۔ جس وقت وہ اجلت میں اپنے روم سے باہر نکلا تھا، مسکان فائل میں سر نواڑے دنیا و مافیا سے بے خبر کام میں مصروف تھی۔ اسے اصفر کے جانے کا بھی احساس نہ ہوا تھا۔ وہ تیر کی تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے اندر آیا اور اپنے روم کا دروازہ لاک دیکھ کر اسے بے تحاشا انداز میں پیٹ ڈالا۔ اس کا خیال 100% درست ثابت ہوا۔ سرخ آنکھیں لیے ارباز نے کافی گھبرا کر دروازہ کھولا۔ اصفر جس تیزی سے اندر آیا، اسی تیزی سے کوئی وجود اسے بری طرح ٹکرایا اور اس کے شانے سے لپٹ کر بری طرح سے سک اٹھا۔ سر پلیز مجھے اس وحشی سے بچا لیں، پلیز سر مجھے یہاں سے لے چلیے۔ مسکان انتہائی خوف اور بے بسی کے عالم میں روتے ہوئے بول رہی تھی، اور اصفر کو اس سمے یوں لگا جیسے کوئی آتش فشاں اس کے اندر پھوٹ پڑا ہو۔ اس نے کینہ توز نگاہوں سے ارباز کو دیکھا۔ ارباز گڑبڑا سا گیا۔ دیکھو اصفر۔ شٹ اپ ارباز آصف، وہ اس کی بات کاٹ کر شیر کی مانند دھاڑا۔ تمہیں ہمت کیسی ہوئی کہ میرے روم میں میری ورکر کے ساتھ یہ بدتمیزی کروں؟ ارباز اس کے اشتعال کو دیکھ کر اندر ہی اندر خائف ہو کر بولا تھا، جسے سن کر اصفر جیسے گرم تندور میں جا گرا تھا۔ یار، یہ سب تو چلتا ہی، اور پھر یہ سب تو تمہارے لیے بھی نیا نہیں ہے۔ ارباز، اپنی زبان یہیں روک لو، وگرنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ میں تمہاری طرح اتنا رذیل اور کمینہ نہیں ہوں کہ کسی مجبور اور بے بس لڑکی کے ساتھ زبردستی کروں۔ جبکہ مسکان اصفر کے شانے سے علیحدہ ہو کر ایک جگہ ہراساں سی کھڑی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو پھر یوں کہو نا کہ تم بھی اس کے طلبگار ہو گئے۔
اس کے حسن کی کشش نے تمہیں سارے اصولوں کو پانی میں بہا کر تمہیں ارباز۔ وہ اتنے زور سے دھاڑا کہ مسکان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ دونوں حواس گتھم گتھا ہو گئے۔ مسکان بری طرح حواس باختہ ہو گئی اور لرزتے ہاتھوں سے انٹرکام کے ذریعے باہر کھڑے گارڈ کو اوپر بلا لیا، جس نے بمشکل دونوں کو علیحدہ کیا۔ دیکھ لوں گا اسفر تم کو، تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر میری دوستی پر لات ماری ہے۔ اسفر دوبارہ بپھر کر پھر اس کی طرف لپکا، لیکن گارڈ نے اسفر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ارباز سنگین نتائج کی دھمکی دیتا فوراً رفو چکر ہو گیا۔ گارڈ بھی اسفر کو ٹھنڈا کر کے باہر چلا گیا۔ اسفر اپنے ہونٹوں کے کنارے سے نکلتے خون کو اپنی آستین سے صاف کرنے لگا، جبکہ مسکان کونے پر ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ نکلے کہ اس مہربان کا شکریہ ادا کرے جس نے اس کی عزت بچائی۔ مان اسفر کی نگاہ ہراساں سی مسکان پر پڑی۔ کیا ضرورت تھی ارباز کی موجودگی میں تنہا اندر آنے کی؟ وہ اس پر برس پڑا۔ مسکان حیران رہ گئی۔ سر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جب میں فائل رکھنے آئی تھی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے سے آ کر وہ محض منمنا کر رہ گئی۔ آئیے میرے ساتھ۔ وہ سختی سے بولتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر آ گیا تو مسکان بھی باہر ٹیبل سے اپنا پرس اٹھا کر تقریباً اس کے پیچھے بھاگی اور چپ چاپ اس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے گزرنے والا اعصاب شکن واقعہ ابھی تک اس کے حواسوں کو مختل کیے ہوئے تھا۔ اسفر انتہائی دھیمی رفتار سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ قمیص کے اوپری 2-3 بٹن ٹوٹ چکے تھے، جبکہ ہونٹ کا کنارہ زخمی تھا۔ مسکان، کیا آپ مہران حیدر کی سگی بہن ہیں؟ سوال انتہائی غیر متوقع تھا۔ مسکان اسے اچنبھے سے دیکھنے لگی۔ یہ سر، وہ میرے سگے بھائی ہیں۔ مسکان گہری سانس لیتے ہوئے بولی، تو پھر آپ کیوں اتنی معمولی سی جاب کر رہی ہیں؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ دماغ میں کئی دنوں سے کلبلاتا سوال آج اسفر کے ہونٹوں میں آ کر آزاد ہو گیا۔ آپ نہیں سمجھیں گے سر، کیونکہ آپ ایک مرد ہیں اور ایک مرد کبھی بھی عورت کے دکھ اور اس کی مجبوری کو نہیں سمجھتا، البتہ اس کی مجبوری کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ لہجہ تھا یا پھر بہت سارے ٹوٹے ہوئے کانچ؟ اسفر محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بھیگی ہوئی آواز میں نہ جانے کتنی آہیں اور گونگی سسکیاں گونج رہی تھی اور گیلی آنکھوں سے برسات برسنا ہی چاہتی تھی۔ دیکھیے مسکان، اب اپنے دل کا بوجھ مجھ سے کہہ کر ہلکا کر سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، آپ کی ضرور مدد کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی مجبوری کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ بھی اپنے دل میں بوجھ لیے لیے تھک گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس بوجھ تلے کہیں اس کا دل ہی نہ بند ہو جائے، اور اسفر نے اسے ارباز سے بچا کر یہ بخوبی ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ یکلخت مسکان نے اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا، اپنی بھابھیوں اور بھائی کی جدائیوں، طلاق کے بعد ماں کی موت، خاندان والوں کے رویے، سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ نہیں بتایا جو اسفر جاننا چاہتا تھا۔ لیکن مسکان، اس شخص نے آپ کو شادی کی دوسری صبح ہی طلاق کیوں دی تھی؟ اسفر الجھتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ آپ جان کر کیا کریں گے؟ یہ راز میں کسی کو نہیں بتاؤں گی سر، وہ قطعیت سے بولی تو اسفر محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ… وہ اٹک سی گئی، لیکن پھر تھوڑا سنبھل کر بولی، وہ شخص مجھے اپنے گھر رخصت کر کے لے جانے کے بعد صبح ہی کمرے میں آیا تھا اور طلاق کا جھومر رونمائی کے تحفے کے طور پر میری پیشانی پر سٹا گیا، لیکن میری اس بات پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی، کیا نام تھا اس شخص کا؟ موڑ کاٹتے ہوئے اسفر نے یوں ہی پوچھ لیا۔ آذر ملک۔ اسفر کا پیر ایک دم بریک پر جا پڑا اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ مسکان نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ انتہائی متغیر ہو رہا تھا۔ سر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مسکان کی پریشان سی آواز اسفر کے کانوں میں آئی تو بمشکل اسفر نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ یس آئی ایم اوکے مسکان، مجھے تمہاری طلاق کی وجہ معلوم ہو گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں مسکان سے مخاطب ہو کر بولا اور پھر اگلے ہی پل گاڑی فل سپیڈ پر دوڑا دی، جبکہ اسی سپیڈ سے اسفر کا ذہن بھی دوڑ رہا تھا۔ دوسرے دن ہی آفس سے واپسی پر ارباز آصف نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اسفر پر حملہ کروا دیا۔ خوش قسمتی سے اسفر بال بال بچ گیا۔ گولی اس کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ پولیس نے ارباز کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس وقت اسفر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، جبکہ اس حادثے کے بارے میں مسکان کے فرشتوں تک کو خبر نہیں تھی۔ اگلے دن وہ واپس آئی تو ہر ایک کی زبان پر اسفر کے ساتھ ہونے والے حادثے کا ذکر تھا، جسے سن کر وہ سناٹے میں آ گئی۔ دماغ جیسے معاف سا ہو گیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوئے۔ بھابھی ٹھیک کہتی ہے، میں ہوں ہی منحوس۔ ہر کوئی میری بدولت دکھ اور مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ شرمندگی اور ندامت کے سمندر میں ڈبکیاں کھانے لگی۔ ارے آذر، تم پاکستان کب آئے؟ اسفر جو ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا میگزین دیکھ رہا تھا، آذر کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر انتہائی متعجب ہو کر بولا، جبکہ لہجہ جوش و خوشی سے بالکل آ رہی تھا۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی متفکرانہ انداز میں بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسفر اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ تم نے بیٹھے بیٹھے کس بات پر اپنے بزنس پارٹنر سے دشمنی مول لے لی؟ میں کل شام بزنس کے سلسلے میں یہاں آیا اور آج تمہارے گھر گیا تو دینوں بابا سے معلوم ہوا کہ موصوف ہسپتال میں زخمی پڑے ہیں۔ آذر تفصیل سے بولا۔ بس یار، ایسا بھی ہو جاتا ہے، وہ ٹالنے والے انداز میں بولا۔ اور تم سناؤ، کیسی اور فرحین کیسی ہیں؟ اسفر کے استفسار پر آذر کے مسکراتے ہونٹ یکلخت سمٹ گئے۔ اسفر، آذر اور فرحین یہ تینوں یونیورسٹی کے زمانے کے گہرے دوست تھے۔
جبکہ فرحین اور آزر ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ MBA کرنے کے بعد فرحین اپنے والدین کے ساتھ لندن سیٹل ہو گئی تو آزر بھی اعلیٰ تعلیم کے حصول اور فرحین کی کشش میں لندن چلا گیا، جبکہ اصفر علی خان نے اپنے باپ کا بزنس سنبھال لیا۔ آزر کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی بہن کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا، جو کہ اصفر آزر کے گھر آتا جاتا تھا، لہٰذا ہر بات سے واقف تھا۔ اسے بھی نشا کی بے بس موت کا سخت رنج ہوا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ آزر نشا کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے سخت بے چین ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی معصوم بہن کا انتقام اس جیسی ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی یعنی اس شخص کی بہن سے لے کر جس کا نام مسکان حیدر تھا، جو آزر کے انتقام کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ کتنی مماثلت تھی نشا اور مسکان میں۔ ایک ابن آدم کی ہوس کا نشانہ بنی اور دوسری ابن آدم کے ہی اندھے انتقام کا شکار ہوئی۔ ایک نے اسے زندگی کا حق چھین کر موت کے ہولناک اندھیروں میں دھکیل دیا اور دوسرے نے اس کا مان، غرور اور اس کے پندار کو چھین کر اسے اذیتناک زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن مسکان نشا سے کہیں زیادہ بہادر نکلی۔ اس نے رسوائیوں کے خوف سے خودکشی نہیں کی، بلکہ ہر تیر، ہر وار کو اپنے دل میں سہا۔ اس نے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حالات کا سامنا کیا۔ اسفر ہاں۔ اسفر آزر کی آواز پر جسے گہری نیند سے جاگا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ آزر پریشان ہو کر بولا۔ ہاں ٹھیک ہوں، کیوں کیا ہوا؟ اسفر دھیرے سے بولا۔ اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں، تم نہ جانے کن بھول بھلائیوں میں گم ہو۔ وہ خفا سا بولا۔ سوری یار، وہ شرمندہ ہو گیا، تم نے بتایا نہیں فرحین کیسی ہے؟ اچانک اسے اپنا سوال یاد آ گیا۔ فرحین ٹھیک نہیں ہے اسفر، آزر کے لہجے میں جسے دکھ سمٹ آیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ فرحین کبھی ماں نہیں بن سکتی، آزر انتہائی آزردگی سے بولا۔ اوہ، یہ سن کر اسے بھی دکھ ہوا۔ جانتے ہو اسفر، وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس کی بد دعا لگی۔ اسفر، اس کی سسکیوں نے ہماری زندگیوں سے کہکہوں کو چھین لیا، ہمیں اس کے آنسوؤں نے ہماری خوشیوں کے رنگوں کو بہا دیا، اس کی آہوں نے ہمیں ٹھنڈی بہاروں سے نکال کر چلتے ہوئے خزاں کے موسم میں دھکیل دیا۔ آزر بکھرا سا بولے جا رہا تھا۔ اوہ، تو تم بھی مسکان کو دکھ دے کر خوش نہیں رہے، اور خوش رہ بھی کیسے سکتے تھے؟ ایک معصوم اور بے گناہ کو تم نے اپنے بدلے کی سلیب پر چڑھا دیا تھا۔ وہ تعصب سے سوچے گیا۔ اسفر، جن دنوں تم مانچسٹر گئے تھے میں پاکستان آیا تھا، میں نشا کا انتقام لینے کے لیے بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ میں فول پروف پلان کے ساتھ یہاں آیا اور اس ذلیل انسان کی بہن سے شادی کی اور پھر اگلی صبح طلاق نامہ اس کے ہاتھوں میں تھما کر اپنا انتقام پورا کر لیا۔ لیکن اسفر، یقین کرو، اس دن کے بعد سے میں بہت بے سکون ہو گیا۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت سرزنش کرتا ہے۔ مجھے ڈائریکٹ کامران حیدر سے انتقام لینا چاہیے تھا، لیکن میں انتقام کی آگ میں بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ وہ ندامت سے چور لہجے میں بولا۔ اسفر بالکل خاموش بیٹھا اس کی کتھا سن رہا تھا، جو وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ مجھے اس کی بہن کو مہرا نہیں بنانا چاہیے تھا، بلکہ اس کمینے سے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسفر اس کی بات کاٹ کر آہستگی سے بولا۔ آزر جیسے بھونچکا سا رہ گیا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ کامران حیدر؟ اسفر کو آزر کا سوال کے جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کوئی دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر آزر کے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے، اور مقابل کی حالت بھی آزر سے مختلف نہیں تھی۔ ساکت ہاتھوں سے یکلخت پھولوں کا بکے گرا اور بولٹے پاؤں تیزی سے باہر کی طرف آگے۔ مسکان! آزر انتہائی بے چینی کے عالم میں اسے پکارتا ہوا باہر کی طرف لپکا، لیکن وہ ہوا کے جھونکے کی مانند یہ جا وہ جا۔ اسفر، یہ یہاں کیسی آئی؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اسفر، پلیز ٹیل می۔ آزر تڑپ کر اسفر کے قریب آیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے جھنجھوڑ ڈالا، اور پھر اسفر نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ تم میں اور کامران حیدر میں کیا فرق ہے آزر؟ کامران حیدر نے نشا کو رسوائیوں کے اندھیرے میں دھکیلا اور تم نے مسکان کو بدنامیوں کے غار میں۔ لیکن مسکان بہت عظیم نکلی۔ اس نے کسی کے بھی سامنے تمہیں برا بھلا نہیں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے تمہیں کبھی بد دعا بھی نہیں دی کی ہوگی۔ اس نے تو انتہائی ضبط و صبر کے ساتھ اپنے بھائی کے گناہ کو اپنے بے داغ دامن میں چھپا لیا، اور تمہاری کمظرفی اور درندگی کو اپنے آنچل میں باندھ لیا۔ بلکہ درے پردہ اس نے تمہاری بہن کی رسوائیوں کو بھی اپنے سینے میں چھپا لیا، وگرنہ حقیقت کھلنے پر لوگ تمہاری معصوم بہن پر بھی کیچڑ اچھالنے سے دریغ نہیں کرتے۔ نہیں آزر ملک، وہ عظیم لڑکی کبھی بد دعا نہیں دے سکتی، اس کا ضبط و صبر تم دونوں کو لے ڈوبا۔ اسفر بولتا چلا گیا اور آزر گویا ندامت اور شرمندگی کے گہرے کنویں میں اتر گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبوؤں سے بوجھل ہوائیں میرے تن من کو مہکا جاتی ہیں۔ میرے دل کے آنگن میں مسرت و طمانینت اور چاہتوں کے پنچھیوں نے ڈیرا جما لیا۔ میری آنکھوں میں سکون و طمانینت اور چاہے جانے کا رنگ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا ہے۔ میری ہونٹوں پر الوہی مسکراہٹ نے اپنا بسیرا کر لیا، اور میرے دامن میں قدرت نے اتنی خوشیاں بھر دی ہیں کہ جنہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اور ان سب چیزوں کا کارن صرف اسفر علی خان کی ذات ہے، جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر اپنی پلکوں کے عرش پر انتہائی شان و فخر سے بٹھا دیا ہے، جس نے میرے ادھورے وجود کو اپنی چاہت اور توجہ سے مکمل کر دیا ہے۔ اور میری دونوں بھابیاں جو مجھے منحوس اور قابل نفرت سمجھتی تھیں، آج مجھ سے انتہائی مروب نظر آتی ہیں۔ مہران بھیا بھی مجھ سے بڑے لحاظ و مروت سے ملتے ہیں۔
کیونکہ اب میں درخت سے ٹوٹا وہ خزاں رسیدہ پتا نہیں ہوں جو زمانے کی تند و تیز ہواؤں میں اڑ رہا تھا، بلکہ ڈال میں کھلے اس گلاب کی مانند ہوں جس کا مالی دن رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں مسکان حیدر نہیں بلکہ مسز مسکان اصفر ہوں۔ ہاں اصفر، میرا شوہر، میرا غرور، میری ادھوری ذات کو مکمل کرنے والا۔ اور یہ سچ ہے کہ اگر اس دن میں اصفر کی بات نہ مانتی تو وہیں بے چینی اور بے سکونی کے کالے سائے میری زیست پر ہمیشہ کے لیے چھا کر میرے دامن میں وہیں کسک و اضطراب ڈال جاتے جو بھیا آذر اور فرحین کی زندگی کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ وہ مرد آذر ملک تھا جس نے مجھے تپتی دھوپ کے نیچے لا کھڑا کیا تھا، اور ایک مرد اصفر علی خان ہے جس نے اس سلگتی اور جلتی دھوپ سے مجھے کھینچ کر اپنی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں پناہ دی۔ اس دن ہاسپٹل میں آذر اور اصفر کو ایک ساتھ دیکھ کر اصفر سے سخت بدگمان ہو گئی۔ میں سمجھی کہ آذر مجھے پھر برباد کرنے کے لیے کوئی چال چل رہا ہے اور اصفر اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ میرا خود ساختہ انکشاف میرے لیے سخت اذیت کا باعث تھا، کیونکہ میں انجانے میں اصفر کو چاہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن اصفر میرے پاس آیا اور تمام حقیقت سے مجھے آگاہ کیا۔ سچائی اس کے چہرے اور آنکھوں سے بخوبی جھلک رہی تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ مسکان تمہیں دکھ دے کر آذر بھی سکون سے نہیں ہے۔ یہ نفرت اور محبت دونوں ہی ایسی ہیں جو انسان کو کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا آذر کے ساتھ نفرت کا رشتہ ہے جو تمہیں اس سے کبھی بھولنے نہیں دے گا۔ تم نفرت کی آگ میں جل کر تم خود بھی بے سکون اور بے قرار رہو گی۔ میری درخواست ہے کہ تم اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کر دینے کا پرکیف احساس تمہاری زندگی کو سکون و طمانینت سے بھر دے گا، وگرنہ تم بھی نفرت کے احساس میں تاحیات سلگتی رہو گی۔ اور میں جیسے مسپرزم کی کیفیت میں اصفر علی خان کی باتیں سنے جا رہی تھی، اس کا ایک ایک لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا جو کہہ رہا تھا، مسکان تمہاری زندگی میں یہ غموں اور دکھوں کی دھوپ ڈھل جائے گی، تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں، مسرتیں اور اطمینان ہوگا۔ تم آذر کو معاف کر دو اور میری باہوں کی چھاؤں میں آ کر پناہ لے لو۔ میرا یقین کرو مسکان، یہ دھوپ ڈھل جائے گی۔ اصفر کی آخری بات پر میں نے سخت متعجب ہو کر اسے دیکھا جو کہہ رہا تھا، مسکان میں تم کو چاہتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب مجھے تمہاری طلاق ہونے کی وجہ بھی معلوم نہیں تھی۔ میں اپنے سابقہ خیالات پر نادم ہوں مسکان، وہ آہستگی سے بولا۔ یہ آخری پھانس بھی میرے دل سے نکل گئی، اور پھر میں نے آذر کو خلوص دل سے معاف کر کے اصفر کی باہوں میں پناہ لے لی، اور پھر میری زندگی سے دکھوں اور تکلیفوں کی دھوپ واقعی ڈھل گئی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے جانے کتنی دیر سے سوچے جا رہی تھی۔ مان اصفر کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ یکلخت ماضی کی گلیوں سے باہر آ گئی اور انتہائی سرشاری سے اصفر کا استقبال کرنے باہر چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی آفس سے آتے ہی وہ صرف اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہے، اور نیلگوں آسمان کے سینے پر بیٹھے ستاروں کے قافلے اصفر کے والہانہ پن کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔